السلام علیکم۔ NYKN بکس کی جانب سے آپ سن رہے ہیں وحیدہ نسیم کا ناول ساحل کی تمنا۔ نعمان کا گھرانہ ہمارے پرانے پڑوسیوں میں سے تھا۔ ان کو یہاں سے گئے ہوئے 6-7 برس گزر چکے تھے اور بقول امی کے اب ان کے دن پھر گئے تھے۔ اللہ نے ان کو کار اور کوٹھی کا مالک بنا دیا تھا، اس لیے وہ بھول کر بھی ادھر کا رخ نہ کرتے تھے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اب یہاں آنا اور ہم لوگوں سے ملنا ان کے لیے کسر شان تھا۔ نعمان بھائی نہ صرف مجھ سے بلکہ بھائی جان سے بھی بہت بڑے تھے، اور سچ پوچھئے تو ان کی دوستی کا کوئی تک نہ تھا، سوائے اس کے کہ دونوں کے عادات و خصائل ملتے جلتے تھے، اور ابو کو ان کی دوستی بالکل پسند نہ تھی، کیونکہ نعمان کے والد صاحب ان لوگوں میں سے تھے جو راتوں رات دولت پا کر امیر بن گئے تھے، اور پھر روپیہ سے روپیہ بناتے بناتے اب وہ یہ بالکل بھول گئے تھے کہ جائز کیا اور ناجائز کیا ہے۔ نعمان ان کا لاڈلا بیٹا تھا جو پچھلے 4 برس سے میٹرک میں فیل ہو رہا تھا۔ اب اس کو اس کے باپ نے اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کر لیا تھا۔ گاڑی اس کے ہاتھ میں تھی اور پیسہ جیب میں، پھر کس چیز کی کمی ہو سکتی تھی؟ وہ گھنٹوں اپنی گاڑی لیے شہر کے فیشنیبل بازاروں میں گھوما کرتا۔ ماں سمجھتی کہ بیٹا باپ کے دفتر میں ہے، اور باپ یہ سمجھتے کہ وہ کاروبار کے سلسلے میں گھوم رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ پیسہ جس طرح آتا ہے اسی طرح جاتا ہے، جس قدر محنت سے انسان کماتا ہے اسی قدر درد مندی سے خرچ کرتا ہے۔ نعمان کو اپنے دوست احباب کے ساتھ تفریحات سے فرصت نہ تھی، جس میں بھائی جان اور بھیا بھی کبھی ابو کی نظریں بچا کر شامل ہو جاتے۔ ظاہر ہے کہ یہ گھرانہ ہمارا محلہ چھوڑ چکا تھا۔ اب ان کے یہاں سے ہمارا نہ آنا تھا نہ جانا، اور نہ ہم لوگوں کی یہ عادت تھی کہ کسی کے معاملے میں دخل دیں یا خامخواہ گڑے مردے اکھاڑ کر کسی بات کو چھیڑیں، لیکن ابو کو اور مجھے 24 گھنٹے یہی فکر تھی کہ کہیں بھیا اور بھائی جان ان کی دوستی میں بگڑ نہ جائیں۔ ہمارا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ ان کی محبت میں اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں۔ امی بھی جانتی تھیں، چپکے اپنے بیٹوں کو سمجھاتی تھیں، لیکن وہ بڑی آسانی کے ساتھ ان کا جھانسا دیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ میرے سینما جانے کی بات بالکل سرسری تھی، اس لیے خود بخود ختم ہو گئی، لیکن میرے دل میں یہ خلش ضرور باقی رہ گئی کہ ابو کی تاکید اور امی کے سمجھانے کے باوجود بھیا اور بھائی جان ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں۔ جی میں آیا کہ ابو کو بتا دوں، لیکن میں ان بہنوں میں نہ تھی جو بات بات پر بھائیوں کی شکایت والدین سے کریں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں ہی کسی وقت موقع پا کر ان کو سمجھاؤں گی۔ اختر بھائی کی آمد و رفت گھر میں بدستور تھی، امی کی خاطرداریاں جاری تھیں۔ ایک دن شام کو جب اختر بھائی آئے تو امی کے پاس ایک ملنے والی خاتون بیٹھی تھیں، اور میں باورچی خانے میں تھی، کیونکہ اس روز گوشت کا ناغہ تھا۔ صبح کا سالن موجود نہ تھا، اس لیے میں شام کے لیے ترکاری پکا رہی تھی۔ آپ اپنے مہمانوں کے ساتھ بیٹھیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، اختر بھائی نے امی سے کہا، اور سامنے رکھا ہوا اخبار اٹھا لیا، اس کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر کہا، خسرو اور پرویز کہاں ہیں؟ ابھی تو یہیں تھے، بس ابھی نکل کر گئے ہیں، محلے پڑوس میں ہوں گے، کوئی لڑکا مل جائے تو بلواتی ہوں، امی نے جواب دیا۔ نہیں بہن، رہنے دیجئے، وہ خود ہی آ جائیں گے، انہوں نے بڑی لاپرواہی سے کہا۔ پھر اخبار کو کچھ دیر تک پڑھا اور برآمدے میں ٹہلتے ٹہلتے باورچی خانے میں جھانکا اور پھر اندر آ گئے۔ میں نے اس وقت ترکاری بگھاری تھی اور ڈبے سے آٹا نکال کر گوندھ رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ گرمی کی شدت اور چولہے کی آنچ کی وجہ سے میں پسینے میں شرابور تھی اور میرا چہرہ تمتمایا ہوا تھا۔ تم یہاں ہو؟ انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے بڑی بے نیازی سے کہا۔ کیا پھر میرے لیے کوئی چیز پکا رہی ہو؟ انہوں نے بڑے پیار سے پوچھا۔ انہوں نے اس انداز میں کہا کہ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ اور کوئی لڑکی ہوتی تو اس وقت شرما کر ضرور پوز بنا لیتی، لیکن میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی جرأت اور سکون سے کہا، میں نے نہ پہلے کبھی کوئی چیز آپ کے لیے پکائی تھی، نہ اس وقت پکا رہی ہوں۔ بہت ناراض معلوم ہوتی ہے، خیر تو ہے؟ نہیں، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، اور آپ سے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی جو میری خفگی کا باعث بنے۔ چلو چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ، اگر میں خود تم سے کسی چیز کی فرمائش کروں تو کیا پکا دو گی؟ میں آپ سے عرض کر چکی ہوں کہ مجھے پکانا بالکل نہیں آتا، بس امی کے کہنے سے پیٹ بھرنے کے لیے دال روٹی پکا لیتی ہوں،
یہی تو سب سے بڑی بات ہے، زندگی تو اسی سے بسر ہوتی ہے۔ ان مرغن غذاؤں اور فرمائشی حلوے پر اٹھوں سے تو کام نہیں چلتا، جو وقتی طور پر زبان کو چٹخارا دیتے ہیں۔ اختر بھائی نے بڑی نرمی اور متانت سے میری طرف دیکھ کر کہا، اور میں نے ان کی اس بات کو کوئی جواب نہ دیا اور آٹا گوندھنے میں لگی رہی۔ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں سمینا کہ مجھے زندگی میں تصنع اور بناوٹ سے سخت نفرت ہے۔ جو لطف سادگی اور سچائی میں ہے، کسی اور بات میں نہیں۔ یہ آپ سچ کہتے ہیں۔ چہرے پر لگی ہوئی سرخی اور غازے میں وہ بات کہاں جو گرمی سے تمتماتے ہوئے رخساروں پر ہوتی ہے۔ انہوں نے بڑے عجیب انداز میں میری طرف دیکھ کر کہا، اور میں سمجھ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اسی لیے گھبرا کر بولی، میرے خیال میں یہاں گرمی زیادہ ہے، آپ باہر چلیں، میں آتی ہوں۔ چلو ہاتھ دھو لو، واقعی اس وقت یہاں بہت سخت تپش ہے۔ میں نے بے اختیار لپک کر اپنے ہاتھ دھوئے، چولہے کی بتی نیچی کی اور آٹے پر ایک بڑا سا پیالہ ڈھک کر وہاں سے باہر آئی۔ سمینا، آخر تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ میں نے تو تم کو بہت کم بات کرتے دیکھا ہے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تمہاری عمر کی لڑکیاں اتنا ہستی بولتی ہیں کہ جس کی حد نہیں، لیکن تم ہر وقت چپ رہتی ہو، بس ایک اپنی سہیلی ہما سے بات کر لیتی ہو۔ اور لڑکیوں کی بات اور ہے، میری بات اور ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ کیوں؟ کیا خدا نہ کرے تم کسی سے کم ہو؟ میں تو تم کو لاکھوں میں ایک سمجھتا ہوں۔ انہوں نے بڑے خلوص سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کمال کرتی ہو۔ خدا کے لیے سمینا، میری بات پر یقین کرو، میں نے جتنی سادگی اور جتنا خلوص تم میں دیکھا ہے، بہت کم لڑکیوں میں ہوتا ہے۔ ان کی زبان سے یہ بات سن کر میں دم بخود رہ گئی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا، لیکن ذہن بار بار یہی جملے دہراتا رہا، جیسے دل کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہو کہ واقعی یہ لفظ اختر بھائی ہی نے کہا ہے اور میرے لیے کہا ہے۔ عام حالات میں یہ جملے کسی بھی لڑکی کے لیے خوش آئند ہو سکتے ہیں، لیکن میرے لیے یہ الجھن کا سبب بن گئے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہوں، لیکن ان کے لب و لہجے میں بڑی سنجیدگی اور متانت تھی۔ وہ مذاق میں کوئی اور بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں کہہ سکتے، اور نہ ان کی طبیعت اس قسم کی ہے کہ وہ مجھے بے وقوف بنائے۔ مگر کون جانے کس وقت کون سی بات یہ کس انداز میں کہہ دیں۔ مجھے اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ خیال کر کے میں نے یہ سب باتیں اپنے دل و دماغ سے جھٹک کر پھینک دیں اور اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن رہنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میرا اور اختر بھائی کا سامنا ہوتا رہا تو یہی باتیں اور زیادہ بڑھیں گی، اور ہو سکتا ہے میں بھی کچھ کہہ دوں۔ جب مجھے معلوم ہے کہ منزل تک میں نہیں پہنچ سکتی تو پھر یہ راہ کیوں چلوں، آدھے راستے سے کیوں لوٹوں؟ اس لیے میں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ جب بھی اختر بھائی آئیں میں ہما کے یہاں کھسک جاؤں اور زیادہ بات چیت کی نوبت ہی نہ آئے۔ اور میری غیرت نے یہ تک گوارا نہ کیا کہ اپنے دل کا بھید ہما تک کو بتاؤں، جو کہ میری عزیز ترین سہیلی اور ہمراز تھی۔ چند دنوں کے بعد ایک دن نوشینہ پھر امی کے ساتھ میری امی کے پاس آئی۔ اس کو دیکھتے ہی میری بانچھیں کھل گئیں۔ ارے نوشینہ، تم آ گئیں، میں نے وفور حیرت میں کہا اور فوراً ہما کو اطلاع دی۔ وقت اچھا گزر جائے گا، خیریت تو ہے؟ نوشینہ، آج کل تمہاری امی بہت دوڑ دوڑ کر آتی ہیں، ہما نے سوال کیا۔ ہاں، مجھ سے یہی کہتی ہیں کہ مجھے وہاں ایک ضروری کام ہے، بتاتی کچھ نہیں ہے، اور میں زیادہ پوچھتی بھی نہیں۔ میرا مقصد صرف یہاں آنے اور تم لوگوں سے ملنے کا ہے۔ چلو یہ بھی اچھا ہوا، ورنہ چھٹیوں میں تو ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے ترس جاتے، میں نے کہا۔ اب نتیجہ نکلنے والا ہے، سنا ہے کہ اس مہینے کے آخر تک نکل آئے گا، ہما نے کہا۔ پھر اس کے بعد کیا ارادہ ہے؟ نوشینہ نے پوچھا۔ اللہ مالک ہے، فی الوقت تو میرا اور ہما دونوں کا ارادہ کالج میں داخلہ لینے کا ہے، میں نے کہا۔ ارادہ تو میرا بھی یہی ہے، لیکن خدا کرے کہ نتیجہ اس قابل ہو کہ ہم کو داخلہ مل جائے۔ خیر چھوڑو اس ذکر کو، بیکار میں اپنا خون خشک نہ کرو، اور سناؤ تمہاری لبنہ کا کیا حال ہے؟ ہما نے پھر لبنہ کا ذکر چھیڑا اور میرا دل دھک سے ہو گیا، اور میں نے کہا، بیکار پرائی باتوں کو کریدنے سے کیا حاصل، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ لیکن میری اس پیش بندی کے باوجود تھوڑی دیر کے بعد گھوم پھر وہیں آ گئی، اور یہی معلوم ہوا کہ آج کل لبنہ اختر بھائی کے ساتھ بالکل اسی طرح بندھی ہوئی ہے جیسے پتنگ کے پیچھے دوڑ۔ وہ ان کے بغیر نہ کھانا کھاتی ہے نہ پانی پیتی ہے۔ اگر اختر بھائی کو باہر سے آنے میں دیر ہوتی ہے تو وہ گھنٹوں لان پر ٹہل کر ان کا انتظار کرتی ہے۔ اگر ذرا سی بھی ان کے تیور بدلے ہوئے دیکھتی ہے تو پہروں اداس رہتی ہے۔
اگر اختر بھائی روٹھ جاتے ہیں تو اس کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک ان کو منا نہ لے۔ غرض کہ جب تک نوشینہ بیٹھی رہی یہی اوٹ پٹانگ ہانکتی رہی۔ ہما کے لیے تو یہ سب باتیں دل لگی کا سامان تھیں جو وہ محض تفریحاً سن رہی تھی، لیکن میں نہ جانے کیوں ان باتوں کو سننا بھی پسند نہ کرتی تھی۔ کیوں، یہ مجھے خود معلوم نہ تھا۔ ظاہر ہے کہ جب ہم تینوں مل کر بیٹھ جاتے تو وقت پڑ لگا کر اڑنے لگتا۔ آج تو یہ لوگ دوپہر کا کھانا کھا کر آئی تھیں، اس لیے شام کو دیر تک بیٹھیں اور نوشینہ کی امی مسلسل امی سے باتیں کرتی رہیں۔ اس کے بعد انہوں نے نوشینہ کو پکارا اور دونوں خدا حافظ کہہ کر چلی گئیں اور فضاؤں میں پھر سناٹا بکھر گیا۔ 2-3 دن تک میری سمجھ میں ہی نہ آیا کہ خلاف معمول نوشینہ کی امی 2 مرتبہ کیوں آئیں، امی سے کیا خسر پھسر کر گئیں۔ لیکن ایک دن دوپہر کو جب میں اپنے کمرے میں خاموش پڑی ہوئی تھی اور دھوپ کی وجہ سے باہر نکلنے کی بھی ہمت نہ پڑ رہی تھی کہ دفتن ہما آ گئی۔ تم آ گئیں؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، گرمیوں کی طویل اور اداس دوپہر میں میرا بہت دل گھبراتا ہے، اس لیے ہمت کر کے چلی آئی، ورنہ باہر تو آگ برس رہی ہے۔ اچھا ہوا تم آ گئیں، میں نے اس کو چارپائی پر جگہ دیتے ہوئے کہا، اور وہ میرے پاس لیٹ کر پنکھا جھلنے لگی۔ ایک بات بتاؤ سمینہ۔ کیا تم کو معلوم ہے کہ نوشینہ کی امی آج کل چکر کیوں لگا رہی ہیں؟ نہیں، سنا ہے کہ امی سے کوئی ضروری کام ہے، لیکن کام کی نوعیت نہیں معلوم، میں نے حیران ہو کر کہا۔ بہت اہم بات ہے، ذرا سنبھل کر بیٹھ جاؤ تو سناؤ، ہما نے کہا۔ واقعی؟ میں نے حیران ہو کر سوال کیا۔ ہاں، آج کل ان کو تمہاری شادی کی فکر ہے، ایک 30 مار خان کا رشتہ لے کر آئی ہیں، اور اس کی یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے اپنے سرد ہاتھوں سے ہما کی کلائی پکڑی اور کہا، سچ کہو، تم کو کیسے معلوم ہوا؟ مجھے بھی کیا معلوم ہوتا، لیکن تم کو تو معلوم ہے کہ ہماری امی سے کوئی بات نہیں چھپی ہے، انہی نے مجھے بتایا ہے۔ اچھا، میں نے اور زیادہ گھبرا کر کہا۔ ہاں، پتہ یہ چلا ہے کہ تمہارے اختر بھائی کے ددیال اور نوشینہ کی اماں کی سسرال کے کوئی صاحب ہیں، نہایت حسین و جمیل، اور ان کے بیان کے مطابق لائق فائق، برسر روزگار، ان کو ایک سلیقہ شعار اور نیک سیرت لڑکی کی تلاش ہے۔ ہما نے کہا، تو میں ہی رہ گئی تھی ان کی نظروں میں آنے کے لیے؟ میں نے بیزار ہو کر کہا۔ ہاں، اس لیے کہ لبنہ کی یہاں سالگرہ میں تم ہی سب سے الگ بیٹھی ہوئی ان کو اچھی لگی، بلکہ شاید ان صاحب کی بہن بھی وہاں موجود تھی۔ آج کل نوشینہ کی امی انہی کے پیام سلام لے کر آ جا رہی ہیں۔ یہ تو ہے خطرے کی نشانی، میں نے کہا۔ ہے تو، لیکن دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، ابھی تو بات صرف ذکر تک پہنچی ہے، وہ بھی تمہاری امی تک، ہما نے کہا۔ ظاہر ہے آخری فیصلہ تو ابو ہی کریں گے، میں نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اور پھر اسی کی زبانی مجھے ایک دن یہ تفصیل معلوم ہوئی کہ جن صاحب کا رشتہ آیا ہے وہ کسی بڑے کالج میں پروفیسر ہیں، پہلی بیوی 2 بچے چھوڑ کر مر گئی ہے، جن کی پرورش کی ذمہ داری اب دادی کے سر ہے۔ گھر میں ان کی اور بیوہ بہن کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، جو اس دن لبنہ کے یہاں سالگرہ میں آئی تھیں، اور ان کے 2 جوان لڑکے ہیں جن کی ماموں یعنی پروفیسر صاحب پرورش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کا دیا گھر میں سب کچھ ہے، روپے پیسے کی کمی نہیں ہے، مکان ذاتی ہے، اب ان کو صرف ایک نیک سیرت لڑکی کی تلاش ہے۔ میرے لیے یہ سب باتیں باعث تشویش تھیں، کیونکہ میں نے ابھی تک اس مسئلے پر کبھی سوچا تک نہ تھا۔ دوسرے یہ کہ میں یکسوئی کے ساتھ تعلیم مکمل کرنا چاہتی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس قدر بڑے مسئلے میں نہ بھیا کا دخل تھا نہ بھائی جان کا، امی کی مرضی ضرور شامل تھی، یہ رشتہ طے ہو جائے اور بقول ان کے میں کھاؤں پیوں اور مزے کروں۔ البتہ 2 بچوں کا وجود ان کو کھٹک رہا تھا، چنانچہ انہوں نے ابو سے اس کا ذکر کیا، اور انہوں نے نہایت سکون و اطمینان سے جواب دیا، مجھے فی الوقت سمینہ کی شادی کی کوئی جلدی نہیں ہے، جب تک وہ پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کے قابل نہ ہو میں اس کی شادی نہیں کروں گا۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن رشتہ اچھا ہے، آج کل BA MA پاس لڑکیوں کو اتنا اچھا رشتہ نہیں ملتا، پروفیسر ہے لڑکا، اور وہ بھی ولایت پاس، ہوا کرے سمینہ کا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں، کہاں اس کی عمر اور کہاں سمینہ، سوچ لیجئے بیٹی کا معاملہ ہے، اس طرح آئے ہوئے رشتوں کو ٹھکرانا اچھا نہیں ہے، اور وہ بھی وہ رشتہ جو گھر بیٹھے آئے، امی نے دبی زبان میں کہا۔ میں نے کہہ دیا کہ مجھے سمینہ کو کنویں میں نہیں دھکا دینا، وقت آئے گا تو سب کچھ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد امی کچھ اور نہ کہہ سکیں، لیکن 2-1 روز بعد انہوں نے پھر یہ ذکر چھیڑا اور نوشینہ کی ماں کا حوالہ دے کر کہا کہ وہ لڑکے کی بہت تعریف کرتی ہیں، تم ایک بار سوچ لو، اب کی بار جب وہ آئیں گی تو مجھے کوئی نہ کوئی جواب ان کو دینا ہوگا۔
ان سے کہہ دینا کہ لڑکا بہت لائق فائق ہے، گھرانہ بہت اچھا ہے، اس میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو ایک اچھے شوہر میں ہونا چاہیے، اس لیے بہتر ہے کہ وہ سمینہ کے بجائے نوشینہ سے اس کی شادی کر دیں، آخر دونوں ہم عمر ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اپنے گھر میں لڑکی رکھ کر اتنا اچھا رشتہ تمہارے یہاں کیوں لائیں؟ ابو کی بات ایسی تھی کہ امی ایک لفظ بھی کہتے نہ بن پڑا۔ ان پر تو وہی مثل صادق آتی تھی کہ ملا کی دوڑ مسجد تک لے دے کے رضیہ خالہ کا گھر تھا، جہاں جا کر وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال سکتی تھیں، اس لیے فوراً ساری روداد ان کو جا کر سنائی اور بتایا کہ سمینہ کے ابا نے یہ کہا ہے۔ اے ٹھیک ہی تو کہا ہے، آخر اتنا اچھا رشتہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کیوں نہیں منظور کرتی، یہاں تک چل کر آنے کی ناحق زحمت کی۔ رضیہ خالہ نے بھی در پردہ ابو کی تائید کی۔ یہ بات نہیں ہے بہن، دراصل ان کا ارادہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا نہیں ہے، کہتی ہیں کہ میں اس کو ڈاکٹری پڑھاؤں گی۔ ڈاکٹری؟ چلو ہٹو، تمہاری باتوں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں، اپنی لڑکی کو تو وہ ڈاکٹری پڑھائیں گی اور دوسروں کی لڑکیاں سب فالتو ہیں، نہ کوئی پڑھائے گا نہ لکھائے گا، 14 سال کی بچی کو 40 سال کے پروفیسر کے حوالے کر دے گا، کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ انہوں نے امی کو جھاڑ پلا دی۔ ہاں بات تو تمہاری درست ہے، لیکن وہ بیچاری بھی میری ہی ہمدردی میں آئی تھیں، کہہ گئی ہیں کہ اب میں ہفتے بھر بعد پھر آؤں گی، آنے دو، اگر تم سے بات نہ کی جائے تو مجھے بلا لینا، سمجھی؟ میں نے اگر ان سے یہ نہ پوچھا کہ اتنا اچھا رشتہ تم اپنی بیٹی کے لیے منظور کیوں نہیں کرتی تو میرا نام بھی رضیہ نہیں، انہوں نے بڑے دبنگ انداز میں کہا، اور امی کو خاموش ہونا پڑا۔ ذرا ان کا نام بتانا مجھے، ابھی ان کے حالات کا پتہ چلواتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ دال میں ضرور کالا ہوگا، انہوں نے پھر امی سے کہا۔ غرض کہ رضیہ خالہ نے چند لمحوں میں ان کی دھجیاں بکھیر دیں اور امی کی زبان پر ان کی باتوں کے آگے تالے لگ گئے۔ نوشینہ کی ماں اپنے وعدے کے مطابق پھر آئیں اور اتفاق سے ان کی ٹکر رضیہ خالہ سے ہو گئی، جو اس وقت ہمارے یہاں بیٹھی تھیں۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں کی یہ پہلی ملاقات تھی، اس لیے رضیہ خالہ نے بھی ذرا سنبھل کر بات کی، لیکن جو بات ان کو کہنا تھی وہ نہایت خوبصورتی کے ساتھ کہہ گئیں، اور نوشینہ کی ماں اپنا سا منہ لے کر رہ گئیں، اور جب وہ رخصت ہونے لگیں تو امی سے بولیں، دیکھو بہن رشیدہ، لڑکا اچھا ہے، نیک چلن اور خوش مزاج ہے، عمر واقعی اس کی 40 برس کی ہے، لیکن دیکھو تو 30 برس کا بھی نہیں لگتا۔ رہ گیا بچوں کا سوال تو وہ اپنی دادی کے ساتھ ہی ہیں، وہیں ان کو پالیں گی، اور ویسے بھی آج کل لڑکیاں خود اپنے بچے کب پالتی ہیں جو پرائی اولاد کو سمیٹتی پھریں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ایک مرتبہ اور اچھی طرح غور کر لو، میرا اور تمہارا تو گھر کا معاملہ ہے، میں ان کو ٹھہر کر جواب دے دوں گی، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ امی نے پھر شرمن حضوری میں اچھا کہہ دیا، اور ان کے جانے کے بعد رضیہ خالہ نے کہا، آخر یہ اس رشتے کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہیں؟ ارے ان کی عادت شروع ہی سے ایسی ہے، جس پر مہربان ہو اس کا یہی حال کرتی ہیں، ویسے دل کی بری نہیں ہے۔ امی نے جواب دیا، میں سمجھتی ہوں کہ تم بھی اس رشتے پر نیم رضامند ہو، کیوں؟ انہوں نے امی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ نہیں، خیر ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن لڑکیاں تمہارے آگے بھی ہیں اور میرے آگے بھی، فکر تو ضرور رہتی ہے کہ کوئی اچھا رشتہ ملے تو ان کا بیڑا پار ہو۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ رشتہ، یہ نسبت میری سمجھ سے باہر ہے، تم جو چاہے سو کہو، بہرکیف تم ان کا نام پتہ دے دو، میں ان کا کھوج لگا لوں گی اور تم کو بتا دوں گی کہ بات کیا ہے۔ رضیہ خالہ نے بڑے وثوق سے کہا اور بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد عرصے تک نوشینہ نہیں آئی، لیکن شدہ بات بھیا اور بھائی جان کو معلوم ہو گئی، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ابا اس رشتے کے مخالف ہیں۔ بھیا تو خیر ان معاملوں میں بہت کم بولتے تھے، لیکن بھائی جان اپنا بڑا پن جتایا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک دن امی سے سوال کیا، امی کیا واقعی آپ سمینہ کے رشتے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کر رہی ہیں؟ لڑکی جس دن سے پیدا ہوتی ہے اسی دن سے اس کے رشتے کے بارے میں سنجیدگی سے غور شروع ہو جاتا ہے، اور تمہاری بہن تو اللہ رکھے اب سیانی ہو رہی ہے۔ امی نے کہا، سنا ہے کہ ایک اچھے خاصے پروفیسر کا رشتہ آیا ہے؟ ہاں آیا تو ہے، بقول شخص سے جہاں بیری ہوتی ہے وہاں پتھر بھی آتے ہیں، لیکن سوال تمہارے ابا کا ہے، میرا اختیار نہیں ہے اس معاملے میں۔ اچھا ہے، پروفیسر ہے تو ضرور شادی کر دیجئے، ہمیں بھی آگے پڑھنے میں آسانی رہے گی، بھیا نے بستر پر لیٹتے ہوئے کہا۔ تجھے تو بس 24 گھنٹے پڑھنے کی فکر لگی رہتی ہے، معلوم بھی ہے کہ اس کی عمر کیا ہے، 40 سال کے لگ بھگ ہے، 2 بچے موجود ہیں اور پہلی بیوی مر چکی ہے، امی نے حقیقت بیان کی۔
بھیا اور بھائی جان دونوں نے ان کو بیک وقت دیکھا اور پھر بھائی جان نے آہستہ سے کہا، اس سے تو ہمارا نومی ہی اچھا ہے، نہ اتنی عمر ہے اور نہ سوتیلے بچوں کا ساتھ ہے، بھیا نے کہا۔ اور ان کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور اس آگ پر تیل کا کام ان کے اس فقرے نے کیا کہ ہاں تم دونوں اس کے بڑے بھائی ہو، باپ کے بعد تم ہی کو اختیار ہے، تم اس کا اچھا برا نہ سوچو گے تو کون سوچے گا۔ ظاہر ہے کہ سب سرسری باتیں تھیں، لیکن ان باتوں سے ہر ایک شخص کی ذہنی کیفیت اور رجحانات واضح ہو رہے تھے، اور مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر ایک کا کردار چھوٹے چھوٹے واقعات سے ابھر رہا تھا۔ جیسا کہ عرض کر چکی ہوں کہ امی نہایت موقع شناس اور ذہین خاتون تھیں۔ انہوں نے بہت سوچ بچار کے بعد ایک دن اختر بھائی سے کہا، ارے اختر، اچھا ہوا تم آ گئے، مجھے تم سے آج بہت سی باتیں کرنا ہے۔ کہیے، ضرور کہیے، میں حاضر ہوں، یہاں آؤ میرے قریب، انہوں نے ذرا درد مندانہ انداز میں کہا، اور اختر بھائی ان کے قریب کھسک بیٹھے۔ میں کئی دنوں سے تم سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ آج کل ہماری سمینہ کا ایک پیام آیا ہوا ہے۔ اچھا، کہاں سے آیا ہے؟ کون لوگ ہیں؟ لوگ تو غیر ہی ہیں، لیکن لڑکا پروفیسر ہے۔ اور اس کے بعد امی نے ساری تفصیل اختر بھائی کو بتا دی تاکہ ان کے رد عمل کا پتہ چلے اور اسی بہانے امی کسی نتیجے پر پہنچ جائیں۔ اچھا، کیا نام ہے؟ کہاں پڑھتا ہے؟ ان کا نام فاروقی ہے اور فلاں کالج میں پروفیسر ہے۔ واقعی؟ اختر بھائی نے گہری سوچ کے بعد کہا، اور پھر دھیمے لہجے سے بولے، میں تو ان کو نہیں جانتا، بہرحال نام سنا ہوا لگ رہا ہے۔ یہ رشتہ کون لایا ہے؟ کون لاتا؟ نوشینہ کی ماں لائی ہیں۔ نوشینہ سمینہ کے ساتھ پڑھتی ہے، دونوں کی دوستی ہے، امی نے کہا۔ نوشینہ کی؟ کون، خالدہ پھپھی؟ انہوں نے نوشینہ کی ماں کا نام لے کر سوال کیا۔ ہاں، امی نے جواب دیا۔ اچھا، تعجب ہے، کس بات پر؟ یہی کہ انہوں نے اتنا اچھا رشتہ خود اپنی بیٹی کے کرنے کے بجائے یہاں کیوں بھیج دیا؟ بہرکیف ہوگی ان کی کوئی مصلحت، اختر بھائی نے بڑے معنی خیز انداز میں کہا۔ میں تو ان کو نہ جانتی ہوں نہ پہچانتی ہوں، ذرا تم ہی پوچھ پاچھ کر یہ کون ہے؟ کہتی ہیں کہ پہلی بیوی مر چکی ہے، گھر میں ایک بیوہ بہن ہے جس کے 2 لڑکے زیر تعلیم ہیں، اور ضعیف ماں ہیں جو بہو کی موت کے بعد پوتوں کو پال رہی ہیں۔ ارے وہ ہیں، اچھا اچھا، سمجھا، بالکل سمجھ گیا، اختر بھائی نے چونک کر ایک دم کہا، اور امی نے حیران ہو کر ان کی صورت دیکھی۔ میں جانتا ہوں ان کو، کافی عمر کے آدمی ہیں، ان کی پہلی بیوی خالدہ پھپھی کی رشتہ دار ہیں، ان کے لیے بڑے عرصے سے رشتہ تلاش ہو رہا ہے۔ واقعی؟ امی نے اور زیادہ تعجب سے پوچھا۔ ہاں، مجھے معلوم ہے، لیکن خاندان کا کوئی فرد ان کو لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ایک تو ان کی ماں ماشاء اللہ ہیں، اوپر سے بیوہ بہن کا ساتھ ہے۔ دونوں کی یہی کوشش ہے کہ کسی طرح ایسی لڑکی مل جائے جو ان کے اشاروں پر چلے، اسی لیے وہ کم عمر اور کم پڑھی لکھی لڑکی کے خواہاں ہیں۔ اچھا ہوا جو آپ نے مجھے بتا دیا، اختر بھائی کے انکشاف پر امی بھونچکا سی رہ گئیں، نہ کچھ کہتے بن پڑیں نہ سنتے بن پڑیں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بڑی مری ہوئی آواز میں بولیں، اچھا تعجب ہے، میں نوشینہ کی ماں کو ایسا نہیں سمجھتی تھی۔ نہیں سمجھتی تھیں تو اب سمجھ لیجئے، اور ہاں یہ بتائیے کہ آپ نے جواب کیا دیا؟ تم جانو کہ لڑکی کا معاملہ ہے، ایک دم سے تو انکار نہ ہوتا ہے نہ اقرار۔ میں نے بھی ان سے کہہ دیا کہ باپ کو اختیار ہے، ان کی موجودگی میں میں کون؟ وہ باہر نکلیں گے، 4 آدمیوں سے حالات دریافت کریں گے، تب کہیں جا کر میں کچھ کہہ سکوں گی، امی نے اختر بھائی کو جواب دیا۔ بہرحال جو حقیقت تھی میں نے بیان کر دی، خالدہ پھپھی آئیں تو آپ ان سے بھی میرا نام لے کر یہی سب کچھ کہہ سکتی ہیں جو میں نے بتایا ہے، اور اختر بھائی کی اس صاف گوئی پر امی ان کا منہ تکتی رہ گئیں۔ ایک دن شام کا وقت تھا، میں اپنی کیاریوں کو پانی دے رہی تھی، امی رضیہ کے خالہ کے ہاں گئی ہوئی تھیں، اور ہما میرے ساتھ ساتھ پودوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ اتنے میں اختر بھائی آ گئے اور مسکرا کر بولے، یہ پھولوں کا ذوق تمہارا ہے؟ ہاں، نفاست مزاج اور سادہ لوح لڑکیاں ہمیشہ پھولوں کو پسند کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد وہ بڑے عجیب انداز میں میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے تو فرصت کے وقت کو کارآمد بنانے کے لیے یہ مشغلہ شروع کیا۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا، اور ہاتھ سے پانی کا برتن رکھ کر جانے ہی والی تھی کہ اختر بھائی نے کہا، اچھا یہ تو بتاؤ پودے کون کون سے ہیں؟ کوئی خاص نہیں، بس رات کی رانی اور دیسی چنبیلی ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ سادہ اور خوشبودار پھول سادگی، وفا اور خلوص کی علامت ہیں۔ میں ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر دم بخود رہ گئی، باوجود کوشش کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی، اور میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہما نے
سراپا سوال بن کر ان کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ سچ کہہ رہا ہوں، بغیر خوشبو والے شوخ رنگ کے پھول پسند کرنے والی لڑکیوں کے انداز فکر میں کوئی گہرائی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر حالت میں نام و نمود کو پسند کرتی ہیں۔ اختر بھائی نے دور افق کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں تو خیر خاموش رہی، لیکن ہما نے کہا، مثلاً جس لڑکی کو نمائشی قسم کے پھول پسند ہوں وہ نمائشی باتیں پسند کرنے والی ہوتی ہے۔ میں تو صرف اتنی سی بات کہہ رہا تھا۔ انہوں نے بڑی خوبی سے بات بدلتے ہوئے کہا۔ اچھا، آپ تشریف رکھیے، میں امی کو بلاتی ہوں، میں نے گھبرا کر کہا۔ میں جا رہی ہوں، کہہ دوں گی، ہما نے سٹ پٹا کر کہا اور بلا سوچے سمجھے وہاں سے رفو چکر ہو گئی اور میں پھر وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی، اور میں نے پھر پانی کا فوارہ اٹھا لیا تاکہ کیاریوں کو سمیٹنے کا شغل جاری رہے۔ امتحان تو کب کے ختم ہو گئے، نتیجہ کب آ رہا ہے، کچھ پتہ ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ صحیح طور پر تو معلوم نہیں ہے، البتہ سنا ہے کہ اگلے ہفتے آ رہا ہے۔ اچھا، تم تو یقینی طور پر پاس ہو جاؤ گی۔ پرچے تو بہت اچھے کیے تھے، اللہ مالک ہے۔ اور پاس ہونے کے بعد کیا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ کالج جاؤں گی، میں نے انتہائی مختصر سا جواب دیا۔ اور نوشینہ کی ماں یعنی خالدہ پھپھو تو اور ہی چکر میں ہے۔ تمہاری سہیلی نے تم کو کچھ بتایا نہیں؟ انہوں نے اچانک سوال کیا، اور میں نے گھبرا کر کیاریوں میں سے مٹی نکالنا شروع کر دی۔ میں تم سے سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں سمینہ، میں ان صاحب کو بھی جانتا ہوں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ریشہ دوانیاں کیوں شروع ہو گئی ہیں۔ انہوں نے بڑے وقار، خلوص اور متانت سے کہا، لیکن میں خاموش تھی۔ ان باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا، اور ہوتا بھی تو اپنی زبان سے کیا کہتی سوائے اس کے کہ سر جھکا کر کیاریوں سے مٹی نکالتی رہوں۔ خیر، تم اطمینان رکھو، میں تمہاری زندگی یوں برباد نہیں ہونے دوں گا، انہوں نے بڑے یقین اور وثوق سے کہا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یا الہی، کیا بات ہے، کون سا ایسا انکشاف ہے جو اختر بھائی کرنے والے ہیں؟ میرے دل میں تجسس ضرور پیدا ہوا، لیکن ان سے پوچھنے کی ہمت نہ پڑی۔ اتنے میں امی آ گئی۔ اختر بھائی ان کے ساتھ بڑی شان بے نیازی کے ساتھ چلے گئے، لیکن شام کو پرسکون فضا، پھولوں کی ہلکی ہلکی مہک اور ہوا کے دل فریب جھونکوں میں ان کی یہ آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی کہ خیر، تم اطمینان رکھو، میں تمہاری بربادی نہیں ہونے دوں گا۔ میں بڑی دیر کے بعد وہاں سے اٹھی اور ہاتھوں کی مٹی جھٹک کر سیدھی ہما کے پاس پہنچی۔ وہ تو میرا انتظار ہی کر رہی تھی۔ بولی، آؤ سمینہ آؤ، کہو کیا باتیں ہوئیں؟ ذرا ہاتھ دھو لوں پھر بتاتی ہوں، میں نے جواب دیا، اور اس کے بعد جب میں اس کے پاس پہنچی تو اس نے کہا، اللہ تمہارے حال پر رحم کرے، تم نے وہاں ہاتھ تک دھونے کی تکلیف نہ کی؟ نہیں، کیوں؟ جانتی ہو کہ اختر بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ کیا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا، اور جواب میں نے ان کے تمام جملے ہما کے سامنے دہرائے، اور وہ بھی حیران ہو کر ان کے معنی خیز جملوں پر غور کرنے لگی۔ لیکن ہم لوگ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ معاملہ ایسا تھا کہ بڑوں کے سامنے بول نہیں سکتے تھے، لے دے کے ایک نوشینہ تھی جس سے کچھ پوچھا جا سکتا تھا، لیکن وہ بھی ان باتوں سے نابلد تھی۔ اس کی امی نے اس کو اس بارے میں کچھ بتایا ہی نہ تھا، یا ہو سکتا ہے کہ بتایا ہو، لیکن یہ واقعہ تھا کہ اس نے اس معاملے میں اب تک اپنی زبان نہ کھولی تھی۔ خدا خدا کر کے امتحان کی صبر آزما گھڑیاں ختم ہو گئیں، اور وہ وقت بھی آ گیا جب اخباروں نے ہمارے نتائج کا اعلان کیا۔ میں اور ہما دونوں اچھے نمبروں سے درجہ دوم میں پاس ہو گئے تھے۔ بھیا اور بھائی جان تیسرے درجے میں بمشکل نکلے تھے، جس پر امی بہت زیادہ افسردہ تھیں، اتنی افسردہ کہ ان کو میرے پاس ہونے کی بھی کوئی خاص خوشی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ میری کامیابی پر ابو، ہما اور رضیہ خالہ کے بعد سب سے پہلے مبارکباد دینے والے اور سب سے زیادہ خوش ہونے والے اختر بھائی تھے۔ انہوں نے امی کو دل کھول کر مبارکباد دی اور کہا، خسرو اور پرویز کہاں ہیں؟ وہ بھی تو پاس ہو گئے ہیں۔ ہاں، امی نے مری ہوئی آواز میں کہا، میں جانتا ہوں کہ وہ 3rd ڈویژن میں پاس ہوئے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کے لیے یہی بہت ہے، مجھے تو اتنی امید ہی نہ تھی، اختر بھائی نے بڑی صفائی سے کہا، اور امی چیں بچیں ہو کر رہ گئیں۔ میں جانتی تھی کہ اختر بھائی کے علاوہ اگر کوئی اور یہ بات کہتا تو شاید امی اپنی اور اس کی جان ایک کر دیتی۔ خالو پھپھا کہاں ہیں؟ کیا وہ آج دفتر سے نہیں آئے؟ اختر بھائی نے پوچھا۔ آئے تھے، بچوں کو شاباش دے کر گلے لگا کر کسی کام سے دوبارہ گئے، بس اب آتے ہی ہوں گے، امی نے کہا۔ میں نے پھر ان کی صورت دیکھی، کیونکہ ابو نے صرف میری پیٹھ ٹھونکی تھی، مجھے گلے لگا کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ بھیا اور بھائی جان کو تو ان کا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہ پڑی تھی۔
تھوڑی دیر کے بعد جب ابو باہر سے آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ انہوں نے دروازے پر قدم رکھتے ہی مجھے آواز دی اور کہا، یہ لو بیٹی سمینہ، اپنی کامیابی کی خوشی میں سب کا منہ میٹھا کراؤ۔ میں نے خوش ہو کر ڈبہ ان کے ہاتھ سے لیا۔ اختر بھائی نے کھڑے ہو کر ان کو سلام کیا اور مبارکباد دی۔ ابو نے اپنا لباس تبدیل کر کے کہا، اور وہ دونوں نالائق کہاں ہیں؟ سب سے زیادہ پیسہ انہی دونوں کی پڑھائی پر اٹھا ہے اور سب سے زیادہ پھسڈی یہی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ خیر اب ان باتوں کو چھوڑیے، زیادہ غصہ کر کے اپنی طبیعت نہ خراب کریں۔ وہ دونوں بھی سخت پشیمان ہیں اور شرمندہ ہیں۔ اب آپ ڈانٹ ڈپٹ کر کے ان کا دل میلا نہ کریں۔ امی نے بڑی خوش آمد سے کہا، تمہارے ہی بیجا لاڈ پیار نے ان کو اس نوبت تک پہنچایا ہے، اب تم ہی بھگتو۔ سمینہ کا کیا ہے، لڑکی ذات ہے، پڑھا پڑھا نہ پڑھا، ان کو تو آئندہ اپنی اور دوسروں کی زندگی کا بوجھ اٹھانا ہے۔ آخر ان میں ذمہ داریوں کا احساس کب پیدا ہوگا؟ امی نے منع کرنے کے باوجود ابو کو جو کچھ کہنا تھا کہہ گزرے۔ بھیا اور بھائی جان گھر چھوڑ کر جا تو نہیں سکتے تھے۔ جلد یا بدیر ابو کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے بھی ان کو بہت سمجھایا، بہت کہا، اور آخر میں ان کی گفتگو اس ٹیپ کے بند پر ختم ہو گئی کہ اب تم دونوں اپنی تعلیم بند کرو، میں کہیں چھوٹی موٹی ملازمت دیکھتا ہوں، دونوں نوکری کرو، کالج جانا اور پڑھنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، اور اگر ایسا ہی شوق ہے تو شام کی کلاسوں میں جاؤ اور تعلیم کا شوق پورا کرو، میرے ضعیف شانے اب یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ ظاہر ہے کہ ان کی یہ بات امی کو بہت بری لگی، لیکن کچھ کہنے کی ہمت نہ پڑی، اور بھیا اور بھائی جان بھی ان کے سامنے دم نہ مار سکے۔ لیکن گھر میں ایک سرد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ امی ہر قیمت پر ان کو پڑھانا چاہتی تھیں، اور ابو کا کہنا یہ تھا کہ تم دونوں سخت بد شوق ہو، اگر پڑھنا چاہتے ہو تو یا تو شام کو کہیں پڑھو اور دن کو ملازمت کرو، اور شام کے اداروں میں پڑھائی کے لیے داخلہ لو۔ میرا اور ہما کا داخلہ فیریر روڈ کے کالج میں ہو گیا، لیکن بھیا اور بھائی جان کے لیے بڑی دقت پیش آئی۔ امی نے اختر بھائی سے بھی کہا وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کریں، کیونکہ ان کا ارادہ ان دونوں کو انجینئر بنانے کا تھا۔ میرے خیال میں تو یہ مشکل مرحلے ہیں، ان سے طے نہیں ہوں گے۔ اختر بھائی نے کہا، کیوں؟ امی نے ان سے سوال کیا۔ اس میں بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے اور یہ لوگ اس کے عادی نہیں ہیں۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ امی نے بڑی امیدوں سے اختر بھائی سے سوال کیا۔ اگر آپ سچ پوچھتی ہیں تو میں بھی انہی خیالات کا حامل ہوں جو خالو پھوپھا کہتے ہیں۔ ہم ہر معاملے میں ولایت کی نقل کرتے ہیں، ہر بات میں انگریزوں کی تقلید کرنے کے لیے مرے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ان کے ہاں والدین اپنے بچوں کو اول دن سے مچھلی کے بچوں کی طرح تیرنا سکھاتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو گدے پر لٹا کر بوتل سے دودھ پلائیں۔ اس طرح ان میں شروع ہی سے محنت اور خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ مگر وہاں کی بات اور ہے، میں تو ان کے لیے اتنی چھوٹی سی عمر میں ملازمت کا تصور ہی نہیں کر سکتی، اور پھر یہاں کا حال تو تم جانو، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنی اچھی تعلیم ہوگی اتنی ہی بڑھیا ملازمت ملے گی۔ امی نے اپنی دلیل پیش کی اور اختر بھائی خاموش ہو گئے، اور چند دنوں بعد بمشکل بھائی جان کا داخلہ کامرس اور بھیا کا پری انجینئرنگ گروپ میں ہو گیا، اور یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا۔ میں کالج پہنچ کر بہت خوش تھی۔ نئی فضا، نئی جگہ، نئی سہیلیاں، نیا ماحول چاروں طرف دکھائی دیتا تھا۔ میرے اسکول کی صرف 3 لڑکیاں یہاں تھیں، ایک میں، دوسری ہما اور تیسری نوشینہ۔ لیکن نوشینہ کا داخلہ آرٹس میں ہوا تھا، اس لیے اس کا اور ہم دونوں کا ساتھ بہت کم ہوتا تھا، لیکن ملاقات روز ہوتی تھی۔ ایک دن دوپہر کے کھانے کا وقفہ تھا، نوشینہ کی کلاسیں ختم ہو چکی تھیں۔ میں اور ہما اپنے پریکٹیکل کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ نوشینہ آئی اور ہمارے ساتھ بیٹھ گئی۔ کہو سمینہ، تم کو کالج پسند آیا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، کیوں پسند نہ آتا؟ تم کو تو خیر 1 بجے چھٹی مل جاتی ہے، لیکن ہم لوگوں کے لیے واقعی بڑی محنت ہے، میں نے کہا۔ میڈم سچ کہتی ہیں کہ اگر محنت کرنا ہو تو سائنس پڑھو، اور محنت نہ کر سکتی ہو تو اس راہ کو چھوڑ کر کہیں اور کوچا کردی کرو، ہما نے کہا، اور ہم سب لوگ ہنسنے لگے۔ خیر یہ سب چھوڑو، ایک بات بتاؤ، یہ تم نے اختر بھائی پر کیا جادو کیا ہے؟ وہ ہر وقت تمہارے نام کی مالا جپتے رہتے ہیں۔ نوشینہ ایک دم سے کہا۔ مجھے یہ مذاق پسند نہیں ہے نوشینہ، مہربانی کر کے آئندہ سے یہ بات پھر کبھی نہ کہنا۔ میں نے بات کو وہیں ختم کرنے کے لیے ذرا بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم تو میری بات کا برا مان گئی، تم یقین کرو میں تم سے مذاق نہیں کر رہی ہوں، بلکہ ایک واقعہ بیان کر رہی ہوں، نوشینہ نے ہما کی طرف دیکھ کر کہا۔ لیکن اس کی ضرورت کیا پیش آئی؟ تم کو معلوم ہے بعض مرتبہ مذاق میں یہ باتیں بڑھ کر کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہیں، اور پھر کالج کے ماحول میں
اب کی مرتبہ میں نے اس لہجے میں کہا کہ نوشینہ کو سٹپٹا کر چپ رہتے ہی بنی۔ اس وقت بات ختم ہو گئی، لیکن ہما کو برابر خلش رہی کہ آخر یہ بات نوشینہ نے کیوں کہی، کیسے کہی، کس سے سنی اور کہاں سنی، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ وہ موقع کی طاق میں تھی کہ کب موقع ملے اور کب میری غیر موجودگی میں نوشینہ سے وہ یہ بات کرے، اور ایک دن اس کو یہ موقع مل ہی گیا اور اس نے ساری تفصیلات معلوم کر لیں اور ایک دو روز بعد بڑے سکون سے کہا، میں نے آج نوشینہ سے بات کی تھی، اس کا لبنہ کے یہاں آنا جانا ہے، وہ جھوٹ تو نہیں بول رہی ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مبالغے سے کام لے رہی ہو۔ اچھا؟ ہاں، وہ یہی کہہ رہی تھی کہ سمینہ تو ذرا سی بات میں بگڑ گئی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اختر بھائی ہمیشہ اس کی تعریف کرتے ہیں اور لبنہ کے سامنے کہتے ہیں کہ سمینہ بڑے کام کی لڑکی ہے، گھر بھی دیکھتی ہے، پڑھتی بھی ہے، جس گھر میں بیاہ کر جائے گی اس گھر کو 4 چاند لگا دے گی۔ تم کو تو معلوم ہی ہے اس گھر کا ماحول کیا ہے، تسنا اور بناوٹ کے علاوہ، بقول اختر بھائی کے وہاں کوئی چیز اور نہیں ملتی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے محض نام و نمود کی خاطر یہ لوگ اپنی زندگی کا سکون اور چین ختم کیے ہوئے ہیں۔ مسابقت اور بڑھ چڑھ کر باتیں بنانے کی ایک ہوا ہے جو وبا کی طرح پھیلی ہے۔ اختر بھائی لبنہ کی امی یعنی اپنی چچی سے بھی اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، بات بات پر تمہاری مثال دیتے ہیں۔ ہما نے بڑی لمبی چوڑی تفصیل کے ساتھ مجھے یہ باتیں بتائیں اور میں نے کہا، لیکن وہ اتنے وثوق سے کیسے کہہ رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی امی کے ساتھ وہاں آتی جاتی رہتی ہے۔ لیکن کیوں؟ اتنی خاص رشتہ داری تو نہیں ہے؟ میں نے بات کی تہہ کو پہنچنا چاہا۔ تم جانو کہ یہ اونچی اونچی کوٹھی والی مغرب زدہ عورتیں جن کے بڑے بڑے ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم ہوتے ہیں، جہاں مخمل کے پردے ہوتے ہیں، جہاں فورن کے ڈنر سیٹ اور ٹی سیٹ سے الماریاں بھری ہوتی ہیں، بالعموم سوئی دھاگے سے بے نیاز ہوتی ہیں، ان کو کپڑے میں ٹانکا لگانا نہیں آتا، درزیوں کی دکانیں انہی کے دم سے چلتی ہیں، لیکن ہر کپڑا تو درزی نہیں سیتا، بہت سی چھوٹی موٹی سلائیاں، کپڑوں کی مرمت اور ایسی ہی گھریلو ضرورتیں ہوتی ہیں جن میں یہ دوسری عورتوں کی محتاج ہوتی ہیں۔ چنانچہ نوشینہ کی پڑوس میں بھی ایک عورت رہتی ہے، اس کا گزر بسر بھی اس قسم کی سلائی پر ہے، اور نوشینہ کی امی اس کو وہاں سے کپڑے لا کر دیتی ہیں اور پیسے بھی۔ ہما کو بولنے کی عادت تھی، اس لیے اس نے یہ ساری تفصیل مجھے سنائی اور میں سمجھ گئی کہ خود نوشینہ کے حالات اچھے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی امی خود ہی دوسروں کا نام لے کر یہ کام کرتی ہوں۔ بہرکیف میں خود اس میں کوئی عیب نہیں سمجھتی تھی، اس لیے میری نظروں میں خالدہ پھپھی کی وقت اور عزت گھٹنے کے بجائے بڑھ گئی۔ تب تو اس کی بات درست ہو سکتی ہے، میں نے دبی زبان میں کہا۔ ہاں، اسی لیے تو میں نے بطور خاص اس کو کریدا، جہاں تک تمہارا تعلق تھا تم نے بھی اچھا ہی کیا کہ اس کو پھٹکار دیا، ورنہ وہ اور زیادہ سر چڑھ جاتی۔ بہرکیف اب یہ بات یقینی ہے کہ اختر بھائی تمہاری تعریف وہاں کرتے ہیں، اور اس پر لبنہ کی امی کو ذرا سی تشویش بھی ہے، کیونکہ وہ اپنے دل میں کچھ اور سوچ رہی ہیں۔ ہما بولتی رہی اور میں پھر گہری سوچ میں پڑ گئی، اور جب وہ بول چکی تو اس نے میری صورت دیکھی اور میں نے بہت غور کرنے کے بعد کہا، ایک بات کہوں ہما؟ کہو۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لبنہ اور اس کے گھر کے لوگ مجھے اپنی راہ کی رکاوٹ سمجھ کر مجھے ہٹانے کے منصوبے بنا رہے ہوں؟ میرے اس کہنے پر ہما کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اور بولی، میرا بھی یہی خیال ہے سمینہ، کہیں یہ پروفیسر صاحب کا رشتہ اس سلسلے کی کڑی تو نہیں تھی؟ ہو سکتا ہے، میں نے کہا، اور پھر ہم دونوں سر جوڑ کر اسی موضوع پر باتیں کرتے رہے، لیکن اپنے خیالات یا رائے کا اظہار بڑوں سے نہیں کیا۔ کالج کی زندگی میں یوں تو قدم قدم پر نت نئی دلچسپیاں تھیں، لیکن میں ان سے دور تھی۔ میرا اور ہما کا مقصد صرف پڑھنا اور اچھے نمبروں میں پاس ہونا تھا، تاکہ میڈیکل کالج میں آسانی کے ساتھ داخلہ مل جائے۔ ہما تو خیر باتونی تھی، اس لیے اس کی کئی سہیلیاں اور بن گئیں جن سے میری بھی الیگ سلیگ تھی، لیکن میں ہما کے علاوہ کسی اور سے گہری دوستی نہ قائم کر سکی۔ ہاں، تو ذکر تھا کہ کالج کی زندگی کا جواب میرے لیے خواب و خیال ہے، رنگین اور دلکش خواب جس کی یادیں اب میرے لیے سرمایہ حیات ہیں۔ اسی کالج میں مجھے متعدد پڑھانے والی لیکچرار بھی یاد رہ گئیں اور ان کی باتیں بھی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ ایک مرتبہ بھری کلاس میں ایک لیکچرر کو نہ جانے کیا سوجھی کہ اخلاقیات پر لیکچر دینا شروع کر دیا۔ میں چونکہ ان کو شروع سے پسند کرتی تھی، اس لیے ان کی باتوں کو سنتی رہی۔ انہوں نے کہا، میں جانتی ہوں کہ آپ سیدھے سادے متوسط طبقے کے شریف گھرانے سے آتی ہیں۔ آفرین ہیں آپ کے والدین پر جو ان نامساعد حالات میں آپ کو پڑھاتے ہیں۔ آپ پاس ہوں یا فیل، مجھے اس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور چاہتی ہوں کہ آپ اپنے والدین اور خاندانوں کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا نہ بنیں۔ آپ کے گھرانوں میں سوائے عزت و غیرت کے اب کچھ نہیں ہے، اس کی بازی نہ لگائیں۔
مجھے حیرت ہوئی کہ آپ لوگ سیدھے سادے انداز میں کالج آتی ہیں اور اس کے بعد آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی لڑکی مل جاتی ہے جو آپ کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ ہم لوگ یہ باتیں بڑے غور سے سنتے رہے۔ واقعی حقیقت بڑی تلخ ہوتی ہے، لیکن یہ بھی امر واقعہ ہے کہ اس تلخی کی حلاوت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب کہنے والا پاس نہیں ہوتا۔ ہم لوگ سن رہے تھے اور میڈم بول رہی تھیں، میں آپ سے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتی کہ آپ کوئی بات اپنی امی سے نہ چھپائیں، جو سہیلی بنائیں ان کو بتائیں، جہاں جائیں ان سے نہ چھپائیں، کیونکہ آپ کے لیے ماں کے وجود سے زیادہ کسی اور کا وجود نہیں۔ وہ جو کچھ کریں گی، جو کچھ سوچیں گی، آپ کی بھلائی کے لیے سوچیں گی۔ اپنی سہیلی یا دوست کے چکر میں پڑ کر ان کا اعتماد نہ کھوئیے۔ ان کی یہ باتیں سب کے لیے تھیں، لیکن نہ جانے کیا بات تھی جو میرے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی اور میں دنیا کی تمام چیزیں بھول گئی، لیکن یہ باتیں آج تک نہیں بھولی۔ جیسا کہ میں بتا چکی ہوں کہ اختر بھائی میرے کالج جانے سے بہت خوش تھے، لیکن امی رہ رہ کر یہی سوچا کرتی تھیں کہ میں نے سائنس میں کیوں داخلہ لیا ہے۔ ان کو میرا شام تک کالج میں ٹھہرنا ناگوار تھا، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اب ان کو گھر کا سارا کام کاج کرنا پڑتا، اور دوپہر یا سپہر کو جب بھیا بھائی جان اپنی کلاسیں چھوڑ کر گھر آتے تو امی کو کھانا دینا پڑتا، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی اپنے ہاتھ سے کھانا نکال کر نہیں کھا سکتا تھا۔ کالج کی زندگی کے 3-4 مہینے خواب و خیال ہو کر گزر گئے، اور پھر گھر میں وہ قیامت ٹوٹی جو میرے یا کسی کے وہم و گمان میں نہ تھی۔ ایک دن شام کو میں اور ہما دونوں صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ سردیوں کے موسم کا آغاز تھا، لیکن کراچی کی سردیوں کا حال تو معلوم ہی ہے۔ امی برآمدے میں بیٹھی تھیں، ابو اب تک دفتر سے نہیں آئے تھے۔ وہ کہہ کر گئے تھے کہ کام زیادہ ہے، شام کو شاید میں دیر سے آؤں، اس لیے ہم لوگوں کو ان کی زیادہ فکر نہ تھی۔ اتنے میں اچانک دروازے پر کھٹکا ہوا، ایسا کھٹکا جو ہمارے لیے بالکل نیا تھا، اور یہی معلوم ہوتا تھا جیسے آنے والا بہت سخت گھبراہٹ کے عالم میں دروازہ بھڑبڑا رہا ہے۔ قبل اس کے کہ امی اٹھ کر جاتی، میں اور ہما آگے بڑھے اور دروازہ کھولا۔ سامنے ایک ٹیکسی کھڑی تھی اور 2 شریف صورت آدمی دروازے پر کھڑے تھے۔ سعادت علی صاحب کا مکان یہی ہے نا؟ ہاں یہی ہے، خیریت؟ میں نے اور ہما نے گھبرا کر پوچھا۔ جی ہاں، سعادت علی صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہم ان کو اسپتال سے مرہم پٹی کروا کر لائے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے کی زمین نکل گئی، اور اسی دوران امی بھی حیران و پریشان کھڑی ہو گئیں۔ ہما لپک کر گئی اور رضیہ خالہ کو بلا لائی۔ غرض کے دیکھتے دیکھتے گھر میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ ابو کو ان کے جو دوست لائے تھے وہی سہارا دے کر ان کو اندر لائے اور ان کے بستر پر لٹا کر چلے گئے۔ ابو جس وقت گھر میں آئے ہیں وہ بالکل ہوش و حواس میں تھے۔ ان کے داہنے شانے اور داہنے گھٹنے میں چوٹ آئی تھی جس پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، البتہ ان کو چکر بہت آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ دمائیں وغیرہ بھی تھیں۔ یہ لوگ ہر طرح کا اطمینان دلا کر چلے گئے، لیکن ہمارے دلوں کو کہاں قرار تھا۔ تھوڑی دیر بعد اختر بھائی آئے اور وہ بھی دم بخود رہ گئے۔ اس کے بعد ان کو ایک بڑی سی قے ہوئی اور اختر بھائی نے کہا، میرے خیال میں ان کو دوبارہ اسپتال لے جاتا ہوں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ ان کے سر میں اندرونی چوٹ آئی ہے، کیونکہ ان پر بار بار غنودگی سی آ رہی تھی۔ ہم لوگ اختر بھائی کی اس بات سے اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد بھیا اور بھائی جان بھی آ گئے۔ ابو کو اس حالت میں دیکھ کر ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اچھا ہوا تم دونوں آ گئے، اختر بھائی نے کہا۔ فرمائیے حکم۔ میں گاڑی پر آیا ہوں، یہ بھی اچھا ہی ہوا، تم میری مدد کرو، میں ان کو دوبارہ اسپتال لے جانا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں ان کے سر میں اندرونی چوٹ ہے، ان کا فوراً علاج ہونا چاہیے۔ رضیہ خالہ اور امی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اختر بھائی ان کو اپنی گاڑی میں لے جانے لگے۔ بھیا اور بھائی جان بھی ساتھ جانے والے تھے۔ تم میں سے ایک بس یا رکشہ سے آ جاتا، لیکن میں ان کے ساتھ جاؤں گی، امی نے برقع اوڑھتے ہوئے کہا، اور اختر بھائی نے بھیا سے کہا، تم بعد میں آؤ، میں خسرو کو لے جاتا ہوں۔ اس پریشانی اور افراد تفریح میں رضیہ خالہ نے دھیمے سے کہا، گھر کی بالکل فکر نہ کریں، میں یہاں موجود ہوں۔ اور بیچاری امی گھر کو جس حالت میں تھا ویسے ہی چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کے جانے کے بعد میرا تو جو حال تھا وہ بیان سے باہر تھا۔ میں یکساں روئے جا رہی تھی۔ رضیہ خالہ اور ہما دونوں مجھے تسلیاں دے رہی تھیں، حالانکہ یہ خود بھی پریشان تھیں۔ 9 بجے کے قریب خدا خدا کر کے بھائی جان لوٹ کر آئے اور ہم لوگوں نے سراپا سوال بن کر ان کی صورت دیکھی۔ خیریت؟ ہاں، اختر بھائی کا خیال سچ تھا۔ ابو کے سر میں اندرونی طور پر چوٹ آئی ہے، ناک سے خون نکل رہا ہے۔ ڈاکٹروں نے دوا بھی دی اور انجیکشن بھی۔ میرے ابو ہوش میں تو ہیں؟ میں نے گھبرا کر کہا۔ نہیں، میرے خیال میں ڈاکٹروں نے ان کو نیند کی دوا دی ہے۔ رشیدہ بہن کے کھانے کا کیا ہوگا؟ کیا وہ رات کو وہیں رہیں گی؟ رضیہ خالہ نے پوچھا۔ ہاں، اختر بھائی بھی وہیں ہیں، انہوں نے کہا بھی ہے کہ خالہ پھوپھی آپ گھر چلی جائیں، میں اور پرویز یہاں موجود ہیں۔
لیکن امی نے انکار کر دیا۔ وہ بیچاری بھوکی ہوں گی، انہوں نے دوپہر کو بھی شاید کھانا نہیں کھایا تھا، رضیہ خالہ نے پھر تشویش سے کہا۔ اختر بھائی وہاں موجود ہیں، کچھ منگوا دیں گے، بھائی جان نے کہا، اور رضیہ خالہ چپ ہو گئیں۔ وہ رات ہم لوگوں نے، خصوصاً میں نے، کس طرح گزاری دل ہی جانتا تھا۔ صبح ہوئی تو میں کالج جانے کے بجائے بھائی جان اور رضیہ خالہ کے ساتھ سیدھی اسپتال پہنچی۔ اختر بھائی اس وقت تک وہیں موجود تھے۔ ان کے چہرے پر سخت تشویش اور فکر مندی برس رہی تھی۔ میرے ابو کا کیا حال ہے؟ میں نے گھبرا کر سوال کیا۔ ان کو ڈاکٹروں نے نیند کی دوا دی ہے، وہ سو رہے ہیں، انہوں نے مجھے بہلاتے ہوئے کہا۔ میں ابو کے قریب گئی۔ واقعی وہ گہری نیند سو رہے تھے، ان پر بے ہوشی طاری تھی، اور اختر بھائی نے آہستہ سے رضیہ خالہ سے کہا، یہ رات سے بے ہوش ہیں، ناک سے خون بہت نکلا ہے۔ رضیہ خالہ نے یہ سن کر ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بڑے دکھ بھرے انداز میں مجھے دیکھا۔ میں تھوڑی دیر وہاں ٹھہری اور امی چند گھنٹوں کے لیے گھر آئیں۔ ہم لوگ اپنے منہ سے ایک دوسرے سے کچھ نہ کہتے تھے، لیکن جانتے تھے کہ بے ہوشی خطرناک ہے اور ان کے دماغ کی کوئی نہ کوئی رگ ضرور پھٹ چکی ہے۔ 3 راتیں اور 2 دن اسی کرب میں گزر گئے، لیکن میرے ابو کو ہوش نہ آیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہماری مایوسی بڑھتی گئی۔ ان کے خون کا دباؤ گرتا گیا، دل کی حرکت بند ہونے لگی۔ ڈاکٹروں کی تدبیریں ناکام ہوتی رہیں، اور وہ منحوس گھڑی بھی آ گئی جب میرے ابو نے اسی بے ہوشی کے عالم میں اس دنیا سے کوچ کیا، اور صبح سویرے اختر بھائی جان اور بھیا ان کے بے جان جسم کو لے کر گھر آ گئے۔ ہما اور اس کا گھرانہ ہمارے لیے بے چین تھا۔ ہما کے والد ان دنوں کراچی میں نہیں تھے، ورنہ وہ بھی ابو کے لیے کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھتے۔ ابو کی موت کا صدمہ میرے اور میرے گھر کے لوگوں کے لیے جو تھا سو تھا، لیکن ان کے دفتر کے لوگ اس طرح اشکبار تھے کہ یہی معلوم ہوتا تھا جیسے ان کا کوئی نہایت ہی قریبی عزیز ان کو چھوڑ گیا ہے، جس کا نیم البدل ان کو کہیں نہیں مل سکتا۔ اور یہ تھی بھی حقیقت۔ ہمارے لیے ایک مشفق باپ کی صورت میں وہ روشنی ختم ہو گئی جس نے ہماری زندگی کو اجالے بخشے تھے۔ وہ گھنا اور سایہ دار پیڑ نہ رہا جس کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہم لوگ پروان چڑھے تھے، اور دفتر والوں کے درمیان سے وہ سعادت علی اٹھ چکا تھا جو اپنے چھوٹوں پر باپ کی طرح مہربان تھا، اور جو گھنٹوں بیٹھ کر ان کو دفتری کام یوں سکھاتا جیسے بڑا شفیق استاد ہو، جس کی دیانت امانت کی لوگ مثال دیتے تھے، جس کی خودداری اور غیرت کا یہ حال تھا کہ اس نے کبھی کسی افسر کی خوشامد نہ کی، جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ اس کے اصول اور ایمان کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، جس کے ضمیر کو آج تک کوئی نہ خرید سکا۔ اسی لیے ان کی زندگی میں سکون تھا، اطمینان تھا، ٹھہراؤ تھا۔ وہ طمانیت تھی جس کے لیے بڑے بڑے لوگ ترستے تھے۔ حالانکہ وہ غریب تھے، لیکن ان کی زندگی کا یہ پہلو قابل رشک تھا۔ ان کی موت کے بعد مجھے ان کی سیرت پر ایک پرانا شعر یاد آتا رہا کہ لب پہ احباب سے بھی گلہ نہ تھا، دل میں خدا سے بھی غبار نہ تھا۔ میں ان کی موت کے بعد گھنٹوں خاموش بیٹھی ان کی سیرت اور اخلاق کی ایک ایک پہلو پر غور کرتی، اور میرے زیادہ سے زیادہ یہی کوشش رہتی کہ میں انہی کے نقش قدم پر چلوں۔ ان کی اچانک موت کے بعد واقعہ یہ ہے کہ ہم لوگ عرصے تک سنبھل نہ سکے، اور مجھے تو کئی مہینوں تک بھی یہی محسوس ہوتا رہا جیسے وہ ہم میں موجود ہیں، کہیں باہر گئے ہیں، ابھی آتے ہوں گے، مجھے پکاریں گے، امی کو پوچھیں گے، بھیا اور بھائی جان کو نصیحتیں کریں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ مجھے بہت دنوں بعد ان کی موت کا یقین آیا، اور وہ بھی کب؟ جب یہ اندازہ ہوا کہ اب زندگی کی وہ لیل و نہار نہیں جو پہلے تھے، اب تو کچھ اندوختہ باقی ہے، آگے کیا ہوگا؟ دفتر والے ابو کی پینشن اور فنڈ کی رقم لیے دوڑ دھوپ کر رہے تھے، لیکن یہ مسئلے کا مستقل حل تو نہ تھا۔ وہ تو کہیے کہ خدا کا شکر ہے کہ مکان ذاتی تھا، ورنہ سر چھپانے کا بھی آسرا نہ ہوتا۔ اختر بھائی اس عرصے میں بلا ناغہ روز آتے، امی سے باتیں کرتے، ان کے بعد جب تک وہ مجھ سے میرا حال احوال نہ پوچھتے، مجھے تسلی دلاسا نہ دیتے، واپس نہ جاتے۔ انہی نے ابو کی موت کے بعد مکان امی کے نام منتقل کروایا، اور ابو کے فنڈ کی رقم اس مکان کو اتنا بڑھا دیا کہ اس کے 2 حصے ہو گئے۔ ایک کو انہوں نے کرائے پر اٹھا دیا، اور دوسرے میں ہم لوگ تنگی سے اپنا گزر کرنے لگے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اختر بھائی کے خلوص اور انتھک محنت نے مکان ہی کو ایک ایسا ذریعہ بنا دیا کہ ہم لوگ فاقے مرنے سے بچ گئے۔ لیکن کرایہ صرف 100 روپے تھا، اور کھانے والے 4 آدمی، جس میں ہم تینوں کی پڑھائی اور کالج کے اخراجات بھی شامل تھے۔ ان نامساعد حالات میں ہمارا تعلیم جاری رکھنا محال تھا۔ اختر بھائی کا خیال تھا کہ بھیا اور بھائی جان کہیں ملازمت کر لیں اور پرائیویٹ طور پر پڑھتے رہیں، لیکن امی جانتی تھیں
کہ جو لڑکے کالج کی اور اسکول کی پابندیوں میں جم کر نہ پڑھ سکے وہ یوں کیا پڑھیں گے، اس لیے وہ خاموش تھیں۔ تاہم اختر بھائی بھی آتے دونوں ہی سے یہی کہتے کہ تم کالج کے بعد وقتی طور پر کہیں ملازمت کر لو، کم سے کم تمہاری اپنی تعلیم کا خرچ ہی نکل آئے۔ خیر یہ تجویز ان کے لیے قابل قبول تھی، اس لیے وہ تیار ہو گئے اور اختر بھائی نے بھائی جان کو ایک جگہ 2-3 گھنٹے کی ملازمت دلوا دی۔ ابو کی موت کے بعد میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر گھر کا اندوختہ یوں ہی ختم ہوگا تو قارون کا خزانہ بھی کافی نہ ہوگا، اس لیے میں نے امی کی اجازت سے شام کو 2-3 لڑکیوں کو جو 4th-5ویں جماعت میں پڑھتی تھیں پڑھانا شروع کر دیا تاکہ میری فیس نکل سکے۔ کچھ دنوں تک لشم پشتم یہی سلسلہ جاری رہا اور 2-1 مہینے کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ یہ گاڑی یوں نہیں چلے گی۔ اس کی رضا کو برقرار رکھنے کے لیے ہم تینوں میں سے کسی ایک کو باقاعدہ ملازمت کرنا پڑے گی۔ چنانچہ میں نے ایک دن بڑے خلوص اور درد مندی سے امی سے کہا، امی میں جانتی ہوں کہ گھر کے اخراجات یوں پورے نہیں ہوں گے، مکان کرائے میں کب تک گزر ہوگا، ہم تینوں میں سے کسی نہ کسی کو باہر نکل کر ملازمت کرنی ہوگی۔ ہاں بیٹی بات تو تم ٹھیک کہتی ہو، بھائی جان جو وقتی طور پر کام کرتے ہیں لیکن جتنا کماتے نہیں اس سے زیادہ اپنی پڑھائی کا نقصان کرتے ہیں، پھر اس سے کیا حاصل؟ میں سمجھ رہی ہوں بیٹی، لیکن کیا کروں؟ سوچتی ہوں کہ میں ہی کیوں نہ ملازمت کر لوں۔ اور پھر تیری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ امی نے مجھے گلے لگا کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے دل پر کسی نے تیر مارا ہو۔ میں سائنس چھوڑ دوں گی، گھر بیٹھ کر FA BA کر لوں گی، میں نے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا۔ مرحوم کو تجھ سے بے پناہ محبت تھی، انہوں نے بڑے شوق سے تیرا داخلہ سائنس میں کروایا تھا، ان کو بڑی آرزو تھی کہ تو ڈاکٹر بنے۔ یہ کہہ کر امی رونے لگی۔ میں نے ان کو پانی پلایا، تسلی دی اور کہا، آپ ٹھیک کہتی ہیں امی، لیکن یہ تو سوچئے کہ ابو کو وہ یہ بھی تو آرزو تھی کہ بھائی جان کامرس پڑھ کر اعلیٰ عہدے پر پہنچے اور بھیا انجینئر بنے، ہمیں ان کی یہ آرزو بھی تو پوری کرنی ہے۔ میری بات کے جواب میں امی کے پاس بے شمار دعاؤں اور آنسوؤں کے سیلاب کے سوا کچھ نہ تھا، پھر بھی بھرائی ہوئی آواز میں بولیں، اس وقت تم پریشان ہو، جو فیصلہ ہو سوچ سمجھ کر کرو بیٹی، اگر واقعی تمہیں اچھی ملازمت مل جائے تو ضرور کر لو، لیکن 4 پیسے کی سٹر پٹر نوکری کے لیے میں تم کو در بدر ٹھوکریں نہیں کھانے دوں گی۔ انہوں نے بڑے پیار سے مجھے سینے سے لگا کر کہا اور میں ان کی نظریں بچا کر آنسو پوچھتی ہوئی وہاں سے ہٹ گئی۔ جلد یا بدیر یہ بات رضیہ خالہ تک پہنچی۔ ہما میری بات سن کر بہت رنجیدہ ہو گئی، کیونکہ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اگر میں نے پڑھائی چھوڑ دی تو ہمارا کالج کا ساتھ چھوٹ جائے گا۔ رضیہ خالہ بہت سمجھدار اور دور رس خاتون تھیں، انہوں نے میرے جذبے کی بہت تعریف کی اور میری بات کو بہت سراہا، لیکن کہا، میرے خیال میں تم اپنی تعلیم جاری رکھو، گھر کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے اللہ رکھے تمہارے بھائی ہیں اور باپ کے بعد اب وہی تمہارے سرپرست ہیں، لیکن رضیہ خالہ گھر کا حال بھی تو آپ دیکھ رہی ہیں نا؟ میں نے کہا، ہاں دیکھ رہی ہوں، کسی وقت تمہاری امی سے بات کروں گی، انہوں نے کہا۔ اور جب فرصت پا کر ہما نے ان سے کہا، امی کیا سمینہ واقعی کالج چھوڑ رہی ہے؟ لیکن اس کو ملازمت کہاں ملے گی؟ وہ تو اپنے بھائیوں کے لیے اپنی تعلیم قربان کر رہی ہے، لیکن میں اس کو اس ارادے سے باز رکھوں گی۔ کیوں؟ ہما نے پوچھا۔ تم لوگوں نے ابھی دنیا نہیں دیکھی ہے، میں نہیں چاہتی کہ خسرو اور پرویز زیادہ کاہل ہو جائیں، بہتر ہے کہ رشیدہ اب سمینہ کی شادی کی فکر کریں۔ اور پھر دبی زبان سے بولیں، بیٹی کی کمائی کھانے کی لت پڑ جائے گی تو کل شادی بیاہ میں بھی ٹال مٹول کریں گی۔ ظاہر ہے کہ رضیہ خالہ کی یہ باتیں ہما کے ذریعے ہی مجھ تک پہنچیں۔ میں نے چند لمحوں کے لیے یہ سب سنا اور پھر غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ سب رضیہ خالہ کی خام خیالی ہے، وہ امی سے خواہ مخواہ بدگمان ہے۔ کوئی ماں اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی کہ اپنے عیش و آرام کے لیے یہ بھول جائے کہ بیٹی کا گھر آباد ہوتا ہے۔ میرے بھائی پڑھنے لکھنے میں کمزور ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ میرے معاملے میں اپنے فرائض بھول جائیں، اور خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ وہ دونوں مجھ سے بڑے ہیں۔ وہ اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں کہ زندگی بھر مجھ ہی پر تکیہ کیے رہیں اور خود ہاتھ پاؤں نہ ہلائیں۔ ظاہر ہے کہ 4-5 برس بعد ان کی تعلیم مکمل ہو جائے گی، ظاہر ہے کہ ابو کے بعد وہی میری سرپرستی کریں گے، وہی شادی بیال کے ذمہ دار ہوں گے، میں ان کے لیے اپنی اس وقت قربانی دوں گی، وہ میری خاطر سب کچھ قربان کریں گے۔ میرا پرخلوص اور محبت بھرا دل اپنے بھائیوں اور بیوہ ماں کی راحت آسائش کی طلب میں بے قرار ہو گیا۔ دوسرے دن چھٹی تھی، بھیا اور بھائی جان دونوں گھر میں تھے۔ صبح کو امی ذرا دیر سے اٹھی تھیں، اس لیے میں ہی باورچی خانے میں چائے اور ناشتہ تیار کر رہی تھی۔
ہم تینوں آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے اور جب ذرا سنجیدگی کی گفتگو ہونے لگی تو میں نے کہا، بھائی جان میرا خیال ہے کہ میں ملازمت کر لوں۔ کیوں؟ یہ تم کو ایک دم سے کیا سوجھی؟ دونوں نے بیک وقت ہم زبان ہو کر کہا۔ پھر گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ میں نے سر جھکا کر کہا۔ اس کے لیے ہم زندہ ہیں، تم فکر نہ کرو، یہ فرائض ہمارے ہیں۔ خدا آپ دونوں کو اپنے فرائض پورے کرنے کے لیے زندہ رکھے، لیکن ابھی تو آپ کو اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے، اس کی تم فکر نہ کرو، ہم لوگ جز وقتی طور پر کام کرتے رہیں گے، تم ایک مقصد لے کر چلی ہو، اس کو پورا کرو۔ غرض کہ اس وقت دونوں نے مخالفت کی اور میرا دل پھر ان دونوں کی محبت سے لبریز ہو گیا۔ اس کے بعد ایک دن رضیہ خالہ نے میری اماں سے کہا، کیا سمینہ پڑھائی چھوڑ کر نوکری کرنے والی ہے؟ ہاں، کہتی تو یہی ہے کہ گھر کے اخراجات آخر کہاں سے پورے ہوں گے۔ میں نے بھی یہی سوچا ہے کہ جب تک ان کی تعلیم مکمل نہ ہو، اچھا ہے سمینہ نوکری کر لے، اس کے بعد جب اللہ رکھے لڑکے کسی قابل ہو جائیں گے تب وہ آرام سے اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ امی نے ان کی بات کے جواب میں کہا، ہاں لیکن اس سے زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ تم اس کی شادی بیاہ کی فکر کرو، ابھی تمہارے پاس تمہارا زیور ہے، بھائی صاحب مرحوم کا کچھ روپیہ ہے، سب ملا کر کام بن جائے گا، لڑکی کا معاملہ نازک ہے، اس کے بعد تم بے فکر ہو جاؤ گی، رہ گئے لڑکے ان کی فکر نہیں ہوتی، رضیہ خالہ نے کہا۔ ہاں یہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن کوئی ڈھنگ کا رشتہ بھی تو ہو۔ نوشینہ کی ماں یعنی خالدہ کل بھی آئی تھی، وہ تو انہیں پروفیسر کے لیے کہہ رہی ہیں۔ اچھا، تم نے مجھے کیوں نہ بلوایا؟ میں نے تم کو بلانے کے لیے لڑکا بھیجا تھا، لیکن تم شاید بازار گئی تھیں، گھر میں ملی نہیں۔ ہاں کل تو میں بازار گئی تھی۔ پھر وہ اب نئی بات کیا کہہ رہی تھیں؟ رضیہ خالہ نے ذرا تشویش سے پوچھا۔ یہی کہ لڑکی کا ساتھ ہے، باپ کا سایہ سر پر نہیں، لڑکے ابھی کسی قابل نہیں ہیں، بہتر ہے کہ تم یہ رشتہ قبول کر لو، اور ان کی کوئی شرط ہے نہ تمہاری، ان کو صرف لڑکی چاہیے اور تم کو لڑکی کا رشتہ، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر تم نے اختر کے کہے جملے دہرائے نہیں؟ آخر ان کو اس رشتے سے کیا دلچسپی ہے جو دہلیز کی دھول باقی نہیں رکھی؟ یہ تو سوچو، رضیہ خالہ نے ذرا بگڑ کر کہا۔ ہاں یہ تم ٹھیک کہتی ہو، میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ آخر کون سی ایسی بات ہے کہ جو وہ یہ رشتہ اپنی بیٹی کے بجائے سمینہ سے چاہتی ہیں؟ امی نے کہا۔ یہ نہ وہ صاف بات ہے کہ یہ سب چکر لبنہ کی ماں کے اشارے پر چل رہا ہے، وہی یہ چاہتی ہیں کہ جیسے تیسے سمینہ کہیں بیاہی جائے تو میاں اختر کی بٹی ہوئی توجہ صرف ان کی بیٹی پر مرکوز ہو جائے۔ رضیہ خالہ نے اس انداز میں کہا کہ امی پر 14 طبق روشن ہو گئے، گھبرا کر بولیں، بات تو تم پتے کی کہہ رہی ہو، بعید از قیاس نہیں ہے، کیونکہ اختر کا یہاں بھی آنا جانا ہے اور ظاہر ہے کہ سمینہ سے بات چیت بھی ہوتی ہے۔ میری سمجھ میں تو اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نظر نہیں آتی۔ رہ گیا ملازمت کا سوال، تو میرا مشورہ نہیں ہے کہ اتنی اچھی پڑھنے والی لڑکی اپنی تعلیم چھوڑے۔ انہوں نے بالکل دو ٹوک بات کی اور سب کی باتیں سن سن کر میرے کچھ دنوں کے لیے نئی الجھن میں پھنس گئی۔ ایک روز شام کے وقت میں اپنی کیاریوں کے پاس اداس بیٹھی تھی، میرے ہاتھ میں اپنے کورس کی ایک کتاب تھی، لیکن دل و دماغ کہیں اور تھا۔ مجھے رہ رہ کر بے اختیار آج اپنے ابو یاد آ رہے تھے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو میں بڑی بے فکری کے ساتھ اپنی پڑھائی جاری رکھتی، لیکن اب اس گھر کا کیا ہوگا؟ بھائی جان اور بھیا میں سے اس لیے کوئی فرمائش نہیں کرتی کہ ان کا ہاتھ خالی ہے۔ کالج سے آ کر 2-4 بچوں کو پڑھاتی ہوں، رات کو جب بھی فرصت ملتی ہے سلائی لے کر بیٹھ جاتی ہوں، اس کے علاوہ کیا کروں؟ میں نہیں چاہتی کہ گھر میں کسی چیز کی کمی پڑے، اور بھائی جان یا بھیا مارے شیخی کے بازار جا کر ادھار لائیں یا اپنی جھوٹی شان کے لیے اپنے دوستوں سے قرض ادھار لیتے پھریں۔ مجھے ابھی اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی، ورنہ دونوں بھائیوں میں سے کسی کا مستقبل نہ بن سکے گا، اور یہی دونوں وہ ہستیاں ہیں جن سے ابو کا نام چلے گا، یہی وہ چراغ ہیں جن کی روشنی سے لوگ میرے مرحوم باپ کا چہرہ پہچانیں گے، اور میں ان کے لیے سب کچھ کروں گی۔ کیا سوچ رہی ہو سمینہ؟ میں تم سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اپنے دماغ پر زیادہ بوجھ نہ ڈالا کرو، تم ہر وقت اداس رہتی ہو، اختر بھائی نے ایک دم سے میرے قریب آ کر کہا، اور میں چونک پڑی۔ جی نہیں، میں کوئی خاص بات نہیں سوچ رہی ہوں، میں نے گھبرا کر کہا۔ تم یہ بات مجھ سے چھپا رہی ہو؟ انہوں نے بڑے خلوص اور پیار سے میری طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں، آپ سے کوئی بات نہیں چھپاتی، آپ کو تو معلوم ہے کہ ابو کی موت کے بعد دل بہت برداشتہ ہو گئی ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ تم یہ باتیں مت سوچو، ابھی سوچنے کے لیے میں موجود ہوں، بخدا میں تم کو اداس نہیں دیکھ سکتا، بتاؤ کیا بات ہے؟
کوئی بات نہیں ہے اختر بھائی، کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ آخر اس گھر کی گاڑی کس طرح چلے گی۔ میں نے بھی ان کو اپنا درد مند پا کر کہا، یہ ان دو پہیوں سے پوچھو جو اب تک باہر گھوم رہے ہیں، تمہارا کام صرف گھر میں بیٹھنا اور سکھ سے وقت گزارنا ہے۔ اختر بھائی نے کہا، آپ یہ بات میرے لیے کہہ رہے ہیں؟ ہاں، اس لیے کہ تم اس گھر کی لڑکی ہو، تم مردوں کی طرح افکار سمیٹنے کے لیے نہیں بنی ہو۔ اختر بھائی نے کہا، یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے، کوئی اس لیے بنا ہے کہ سکھ چین کی بنسی بجائے، اور کوئی اس لیے بنا ہے کہ گھر بھر کی پریشانیاں سمیٹے۔ میں نے باوجود ضبط کے کہہ ہی دیا، میں تو تمہاری مشکلات سمجھ رہا ہوں سمینہ، لیکن میرے پیروں میں بھی تو بیڑیاں پڑی ہیں۔ دعا کرو کہ پہلے میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو لوں تو آگے قدم بڑھاؤں۔ اختر بھائی نے بڑے معنی خیز انداز میں مسکرا کر کہا، اور میں سمجھ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ ان کے پیروں کی بیڑیاں ان کی دو جوان بہنیں ہیں جن کی شادی اب تک نہیں ہوئی ہے، اور جب تک وہ اپنے گھر در کی نہ ہو لیں، اختر بھائی اپنی شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ بات اتنی اہم اور نازک تھی کہ نہ میں کچھ پوچھ سکتی تھی اور نہ وہ زیادہ تشریح کر سکتے تھے، اس لیے سکوت ہی اختیار کرنا پڑا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے دل کی بات سمجھ گئے، اور تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد پھر اختر بھائی نے اس خاموشی کو توڑ کر کہا، میں نے سنا ہے کہ اب تم نے ملازمت کا ارادہ کر لیا ہے۔ ہاں، اتنی جلد بازی سے کام نہ لو، انٹر سائنس تو مکمل کر لو، ہو سکتا ہے تم اتنے اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤ کہ تمہارا داخلہ ڈاکٹری میں ہو جائے۔ اب یہ سب باتیں خواب و خیال ہیں، بس دعا کیجیے کہ بھیا اور بھائی جان ہی اس قابل ہو جائیں کہ مرحوم ابو کا نام روشن کریں، اور کوئی ان کے بارے میں یہ نہ کہے کہ سر پر باپ نہیں تھے اس لیے پڑھنا لکھنا چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ میں نے ایک سرد آہ بھر کر کہا۔ اختر بھائی نے بڑے غور سے میری صورت دیکھی۔ اس وقت ان کی نظروں سے محبت ٹپک رہی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ انسان کے بجائے کسی اور دنیا کی مخلوق سمجھ رہے ہوں۔ وہ کچھ دیر تک خاموش رہے، پھر بولے، عورت کے متعلق سنا تھا کہ وہ ایثار و قربانی کی دیوی ہوتی ہے، محبت اور وفا اس کی گھٹی میں پڑی ہے، لیکن آج سے پہلے اس کا یہ روپ دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اختر بھائی نے جس انداز میں یہ بات کہی اس کو میرا دل ہی جانتا تھا۔ میں سر جھکا کر خاموش ہو گئی، اور امی دروازہ کھول کر اندر آ گئیں۔ خیر، اس موضوع پر پھر بات ہوگی، انہوں نے مصلحت آمیز لہجے میں کہا، اور امی کے ساتھ برآمدے میں یوں چلے گئے جیسے مجھ سے کوئی بات ہی نہ کی ہو۔ ظاہر ہے کہ ان دنوں موضوع گفتگو یہی تھا کہ گھر کا خرچ کیسے چلے گا، روپیہ کہاں سے آئے گا، اور تعلیم کے بڑھتے ہوئے اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ اختر بھائی سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہ تھی، اس لیے ان کے سامنے امی نے پھر یہی بات کی اور کہا کہ سمینہ کا ارادہ ملازمت کرنے کا ہے، اور میں نے بھی اس کو اجازت دے دی ہے۔ اچھا؟ ہاں، آج کل تو سب جگہ لڑکیاں ملازمت کرتی ہیں، اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے؟ عیب تو خیر کوئی نہیں، مگر اتنی ذہین اور محنتی لڑکی اپنی پڑھائی کا خون کرے، یہ بات بری لگتی ہے۔ اختر بھائی نے کہا، ہاں، اس کا افسوس تو مجھے بھی ہوگا، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی صورت بھی نہیں ہے۔ جب سے ان کا انتقال ہوا ہے میں اسی فکر میں ہوں، کوئی کہتا ہے شادی کر دو، کوئی کہتا ہے نوکری کرنے دو، میری سمجھ میں کوئی بات ہی نہیں آتی۔ فیصلہ آپ کا، جو جی چاہے کریں، لیکن جلد بازی سے کام نہ لیں، جو قدم بھی اٹھائیں بہت سوچ سمجھ کر اٹھائیں، اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہ کریں۔ اختر بھائی نے بڑے خلوص اور یگانگت سے کہا، فیصلہ کیا کرنا ہے، اب تو روٹیوں کے لالے پڑ گئے ہیں، یا تو میں اس کے ہاتھ پیلے کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں، یا پھر اور لڑکیوں کی طرح یہ بھی نوکری کر کے ہم لوگوں کا پیٹ پالے۔ امی نے افسردگی سے جواب دیا، یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی کہ سمینہ بیچاری اگر گھر میں رہے تو روٹی کمائے، ورنہ ہاتھ پیلے کر کے گھر سے باہر چلی جائے۔ جہاں دو بیٹے کھا سکتے ہیں وہاں ایک بیٹی نہیں کھا سکتی؟ اختر بھائی نے بگڑ کر کہا، توبہ ہے، میرا یہ مطلب نہیں ہے بیٹے، تم تو بگڑ گئے، خدا نخواستہ میری سمینہ مجھے دو بھر نہیں ہے، میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ لڑکی ذات ہے، مجھے اسی کی فکر سب سے زیادہ ہے۔ کوئی یہ مشورہ دیتا ہے کہ کوئی وہ رہ گیا کھانے کا سوال، تو خدا اس کے بھائیوں کو سلامت رکھے، اس کی کمی نہیں ہے۔ امی نے فوراً لیپا پوتی شروع کر دی، ملازمت کو میں برا نہیں سمجھتا، لیکن لڑکیوں کے لیے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، ہر محکمہ لڑکیوں کے لیے موزوں نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہر لڑکی ہر محکمے میں جا سکتی ہے۔ زمانہ لاکھ ترقی کرے، ابھی تک ہمارا ماحول یہ اجازت دیتا ہے کہ لڑکی یا تو کسی اسکول میں جا کر پڑھائے یا کسی زنانہ کالج میں کلرک بن جائے، یہی چھوٹی موٹی نوکری ہو سکتی ہے، میٹرک کے بعد کوئی بڑا عہدہ تو ملنے سے رہا۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن اب کیا کیا جائے، امی نے کہا، اور پھر دونوں میں اور باتیں ہونے لگیں۔
ہما میری ہم عمر اور میری ساتھی تھی، اس کی فکر اور میری فکر میں زیادہ فرق نہ تھا، کبھی کوئی بات وہ مجھے سمجھاتی اور کبھی میں اس کو، لیکن اختر بھائی اور رضیہ خالہ کے خیالات میں بڑی ہم آہنگی تھی، جو کھل کر مخالفت تو نہیں کر رہے تھے لیکن میری ملازمت کی موافقت بھی نہیں تھے، اس لیے اس کے فیصلے کا سارا بوجھ میرے سر پر تھا۔ میں حالات کا خاموشی سے جائزہ لیتی رہی، جس دن کالج سے فرصت مل جاتی ایک آدھ جگہ ملازمت کی تلاش میں نکل جاتی، یہی نہیں بلکہ میں نے اپنی کچھ سہیلیوں سے کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی جگہ ہو تو بتاؤ، میں نوکری کروں گی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ جب تک ملازمت نہ ملے میں پڑھتی رہوں گی، لیکن ملازمت کہاں ملے گی، کیسے ملے گی، یہ میں نہیں جانتی تھی۔ ایک دن شام کو جب میں دیر سے گھر پہنچی تو دیکھا کہ امی اختر بھائی سے باتیں کر رہی ہیں اور بھیا اور بھائی جان دونوں ان کے حضور خاموش بیٹھے بڑے غور سے ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ آج تم نے بڑی دیر لگا دی، کہاں رہ گئی تھی؟ بھائی جان نے بڑی شفقت اور پیار سے پوچھا۔ میں تو امی کو بتا کر گئی تھی کہ آج میں دیر سے آؤں گی، مجھے ایک کام ہے۔ کہاں کام تھا؟ تم نے مجھے بتایا ہوتا، بھیا نے کہا۔ میں ملازمت کے سلسلے میں ایک جگہ گئی تھی، میں نے جواب دیا۔ پھر کیا ہوا، کچھ امید بندھی؟ بھیا نے پوچھا، اور اختر بھائی نے ان کو گھور کر دیکھا اور کہا، کیا تم لوگ اس کو پسند کرو گے، تمہاری بہن تمہاری موجودگی میں کام کرے؟ نہیں، ہم لوگ تو ان سے نہیں کہہ رہے، ظاہر ہے کہ اب سمینہ ہماری ذمہ داری ہے، ابو کے بعد اس گھر کو چلانا ہمارا کام ہے، بھائی جان نے کہا۔ امی آپ خوامخواہ فکر نہ کریں، بھلا سمینہ کیوں نوکری کرے؟ ابھی باجی پڑھ رہی ہے، کیا ہم لوگ ایسے گئے گزرے ہیں کہ ہماری بہن نوکری کرے اور ہم تماشا دیکھیں؟ بھیا نے کہا۔ اختر بھائی نے ان کی باتیں بڑے غور سے سنی۔ میں کپڑے بدلنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن ان دونوں کی آوازیں میرے کانوں میں مسلسل آ رہی تھیں۔ یہی معلوم ہوتا تھا جیسے ابو کے بعد یہی دونوں بھائی ہیں جو میرے لیے آسمان سے تارے توڑ کر لائیں گے، میرے قدموں میں سونے چاندی کے پھول نچھاور کریں گے، یہی نہیں بلکہ اپنی اکلوتی بہن پر اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ دونوں اس وقت بڑے خوشگوار انداز میں زمین آسمان کے قلابے ملا رہے تھے۔ امی ہنس ہنس کر ان کی سعادت مندی پر واری جا رہی تھیں۔ اختر بھائی دم بخود تھے اور میں یہ دعا کر رہی تھی کہ خدا کرے یہ حلق کے بجائے دل سے نکل رہی ہوں، جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں خدا کرے اس کو عملی جامہ بھی پہنا سکیں۔ میری فرسٹ ایئر کی تعلیم جس طرح چل رہی تھی دل ہی جانتا تھا، گھر میں کچھ ہوتا میری کوشش یہی ہوتی کہ بھائیوں کے آگے رکھ دوں، چاہے میرا پیٹ بھرے یا نہ بھرے، میں تو ہر حال میں صابر اور شاکر رہوں گی، لیکن ان کی بھوک برداشت بھی ان کو ذرا بھی برداشت نہ تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ لوگ کہیں کھانا کھائیں یا ان کے دوست احباب میں سے کوئی ان کو ہوٹلوں کی راہ دکھا کر مستقل طور پر اپنے چنگل میں جکڑ لے، اور اس سلسلے میں مجھے سب سے زیادہ خطرہ نعمان سے تھا، جو بھیا اور بھائی جان کا جگری دوست تھا۔ امی کی حالت ان دنوں یہ تھی کہ بستر پر منہ لپیٹے چپ چاپ پڑی رہتی، ظاہر ہے کہ نہ مجھ سے کچھ کہہ سکتی تھی نہ لڑکوں سے، لے دے کہ جب رضیہ خالہ آتی تو ان کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتی۔ ویسے گھر کی فکر بڑھتی ہوئی گرانی ہے جس کی قلت ان کو کھائے جا رہی تھی۔ میں جب بھی ان کو اس عالم میں دیکھتی ان کے گلے میں باہیں ڈال کر ان کے سینے پر سر رکھ دیتی اور کہتی، امی آپ فکر نہ کریں، آج نہیں تو کل مجھے نوکری مل جائے گی، اتنا تو ہو ہی جائے گا کہ گھر کا خرچ نکل آئے اور بھیا بھائی جان دونوں اپنی تعلیم جاری رکھیں۔ خدا تجھے زندہ رکھے بیٹی، تو لاکھوں میں ایک ہے، میری لڑکی، میری جان سمینہ، ہیرا ہے ہیرا، وہ مجھے کلیجے سے لگا کر کہتی اور میرا چلوں خون بڑھ جاتا۔ میں اپنی ماں کے قدموں پر سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہو جاتی۔ جوں جوں گھر کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی، میری دوڑ دھوپ تیز سے تیز ہوتی گئی۔ مجھے اپنے محلے کے بچوں کو پڑھانے یا تھوڑی بہت سلائی کرنے سے جو قلیل رقم ملتی وہ میں بڑی خوشی کے ساتھ امی کو دے دیتی۔ امی کبھی بھیا اور بھائی جان کی فیس دیتی یا ان کی ضرورت کی کوئی کتاب منگوا دیتی، اور میں اپنی چھوٹی موٹی آمدنی پر جو ان سب کے کام آتی اتنی خوش ہوتی کہ جیسے مجھے کوئی بہت بڑی نعمت مل گئی ہو۔ آخر کار میری کوششیں رنگ لائیں اور 2-3 مہینے کی جد و جہد کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میرے گھر سے تھوڑی دور کے فاصلے پر ایک اسکول میں جگہ خالی ہے۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، میں دوڑ کر پہنچی۔ جگہ تو واقعی خالی تھی لیکن اس کی نوعیت بالکل عارضی تھی۔ میں زیادہ سے زیادہ 3 مہینے تک کام کر سکتی تھی کیونکہ وہاں کی ایک پڑھانے والی معلمہ چھٹی پر گئی ہوئی تھی۔ میں نے اسی کو نعمت غیر جانا اور فوراً درخواست لکھ کر دے دی۔ اس پرائیویٹ اسکول کی مینیجنگ کمیٹی نے مجھے بلایا اور انٹرویو لیا۔ میں نے اپنے اور اپنے گھر کے حالات صاف صاف بیان کر دیے۔ میرا خیال تھا کہ ان کو مجھ سے ہمدردی ہوگی، وہ میرے معقول مشاہرے پر غور کریں گے، لیکن جب انہوں نے مجھے ضرورت مند پایا تو بولے، آپ صرف میٹرک پاس ہیں، ٹریننگ بھی نہیں ہے، اس صورت میں ہم آپ کو صرف 50 روپے دے سکتے ہیں، ویسے کاغذ پر آپ کی تنخواہ 100-125 روپے ہوگی۔ میں ان کی اس بات پر حیران رہ گئی
اور بات کو مجھے پتہ چلا کہ اگر میں اپنی ضرورت مندی کے بجائے بے نیازی کا اظہار کرتی تو مجھے 75 روپے ماہوار تک مل جاتی۔ میں وہاں سے بڑی حیران پریشان آئی، کیونکہ ملازمت کے لیے جانے اور اس طرح تنخواہ لینے کا مجھے پہلا تجربہ تھا۔ جب امی نے مجھے دیکھا تو کہا، کیا ہوا سمینہ، مل گئی ملازمت؟ کیا تنخواہ دیں گے وہ لوگ؟ 3 مہینے کے لیے جگہ خالی ہے، عارضی نوکری ہے، اور تنخواہ صرف 50 روپے۔ چھوڑو، ایسی آفت نہیں آئی ہے، امی نے جذباتی انداز میں ایک دم سے کہہ دیا، اور میں نے کہا، تھوڑے سے بہت ہوتا ہے، فی الوقت میں قدم تو جما لوں، بعد میں دیکھا جائے گا۔ سوچ لو، امی نے کہا، اور میں رات بھر یہی سوچتی رہی کہ درسگاہیں تو اخلاق اور کردار سازی کی مشینیں ہوتی ہیں، یہی تو ہماری شخصیتوں کے کل پرزے ڈھلتے ہیں۔ اگر یہاں پڑھانے والوں کی بنیاد ہی دھوکے کی فریب اور جھوٹ پر رکھی جائے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ بچوں کے ذہن میں جب یہ بات سما جائے گی کہ ضرورت مند استانیوں کو کم پیسے دے کر زیادہ کی رسید لے لو، تو کل وہ یہ تجربے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں کریں گے، اور پھر یہ لامتناہی سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔